یہ جو اب آپ پیچھے دور بیٹھے ہوئے ہیں ذرا قریب تشریف لائیں، یہ بھی کونے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا قریب تشریف لائیں، کیونکہ میری ذرا اپنی طبیعتیں سنانے کے لیے آپ محبت سے بیٹھیں گے تو تب میرے خیال میں کھانا وغیرہ تو آپ کھا کے آئے ہوئے ہیں اور کھانا بھی شروع ہے، جس نے کھانا ہے وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن میں گفتگو شروع کروں گا پھر میں اٹھنے نہیں ہوں گا. یہ تو قاری صاحب ذرا نرم مزاج ہے نا، یہ کہتے ہیں میں آپ کو کوئی کیا ماروں گا تو نہیں، بہرحال اتنا ہی کہوں گا کہ بھائی کدھر جا رہے ہیں. ہاں تو جس نے جانا ہے وہ بھی کھانے کے لیے چلا جائے، کھانا بھی ادھر میرے خیال میں شروع ہے. تو جس نے بیان سننا ہے تو محبت سے، چونکہ اللہ اور نبی کی بارگاہ میں محبت قبول ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ تو دنیا ہے، زندگی ہے، یہ ساری اللہ نے ہمیں نبی کے صدقے عطا فرمائی ہے. ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. زندگی کے بعد بہت بڑے امتحان میں بھی جانا ہے، قبر میں، پھر برزخ عالم، یعنی برزخ موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، جس میں قبر بھی ہے، پلسرات بھی ہے، حشر کا میدان بھی ہے. اور ہم اس حشر کے میدان کے مسافر ہیں اور دنیا میں اتنے بے خبر رہے. تو ہم سے بڑا کوئی بے خبر بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے ایسی منزلیں طے کرنی ہوں کہ جن راہوں میں کہیں تو پلسرات ہو، کہیں جہنم سے گزرنا پڑے، اور پھر اس سے آگے جانا ہو تو وہاں کے مسافر اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے. لیکن دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں، دنیا کی محبت نے آخرت سے بے خبر کر دیا. بہرحال جو بھی لوگ بیٹھے محبت سے بیٹھے، انسان کی زندگی کوئی معلوم نہیں کتنی کٹ گئی کتنی رہتی ہے. کیا خیال ہے؟ دنیا میں سارے مسافر ہیں اور سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. بابا جی الحمدللہ، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، ذرا قریب آ جائیں. تو بہرحال یہ انسان کی زندگی ہے. زندگی گزرتے ہوئے یہ آج جس شخص کی چیلم کی یہ محفل ہے، یہ برسی ہے، سالانہ ہے، چیلم کی محفل میں بیٹھے ہیں. وہ بھی آپ کا بھائی تھا، وہ بھی آپ کے آپ کے اندر رہنے والا تھا، انہی راہوں پہ چلتا تھا. اب چلا گیا، اس کی اولاد ہے تو اسے پتہ ہے کہ ہمارے باپ تھے، پوتے ہیں تو شاید پتہ ہو کہ ہمارے دادا حضور ادھر اس علاقے میں رہتے تھے، یہ نام تھا. لیکن نئی نسلیں آتے آتے نام بھی ختم، قبر بھی ختم، داستان بھی ختم. یہی حشر ایک دن ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. تو بہرحال اس محفل میں جتنی دیر بیٹھے محبت سے بیٹھے اور کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے، کچھ فکر لینے کے لیے بیٹھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان ہو گئے، کافروں سے ہم جدا کیسے ہو گئے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے ہم کن چیزوں میں جدا ہیں. حالانکہ انسانوں میں کھانے پینے میں ہم سے وہ اچھا کھاتے ہیں، ہم سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، رہن سہن میں ہم سے اچھی جگہ پر رہتے ہیں. لیکن کوئی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں رہتا ہو، اللہ کے نزدیک وہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے کافروں سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دیتی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ دنیا گزر رہی ہے، ہم ہیں اس صدی میں، اگلی صدی میں کوئی اور ہوگا، گزری ہوئی صدی میں ان علاقوں میں کوئی اور تھا. تو یہ ایک نظام کائنات ہے، خدا چلا رہا ہے، بس وہ اللہ ہی ہے. تو اس نے اس دنیا کو بنا کر پھر اپنی معرفت دی، پھر اپنے نبیوں کو بھیجا. یہ سارے معاملات انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے. آپ نے محبت کے ساتھ بیٹھنے. آخری میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جس نے کھانا کھانے کے لیے جانا، روٹی لگی ہوئی ہے، گاؤں کی روٹی ہوتی ہے نا، وہ روٹی لگی ہوئی ہے. بہرحال محفل کے دوران اٹھنا ذرا محفل کے آداب کا یہ خلاف ہوتا ہے. اپنے اپنے موبائل فون بھی آف کر لیں. توجہ آپ کی میری طرف رہے گفتگو کرتے وقت. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کی جو ضرورتیں ہوں یا میں جو مناسب سمجھ کو، بہرحال سوچا بھی کچھ نہیں ہے کہ کیا بیان کروں گا، اللہ گواہ ہے. یہ ابھی بیٹھے بیٹھے سوچا کہ آیت کیا پڑھوں. حالانکہ اشتہار کافی عرصے سے چھپے ہوئے ہیں اور موضوع ہے ذکر رسول کانفرنس عالمہ، اور پھر چیلم کی محفل بھی ہے. سرکار نے کہا تھا مکس کا بیان ہو جائے، تمام چیزیں اس میں ڈسکس ہو جائیں. یہیں بیٹھے بیٹھے ایک آیت ذہن میں آئی ہے، اللہ گواہ ہے پہلے سے کوئی ذہن میں نہیں سوچا تھا کہ اس آیت پہ بولوں گا. تو اس آیت کے تحت انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ہوگی بے ربط سی، لیکن آپ لوگوں کی اور میری ضرورت کی ہوگی. محبت سے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. جس ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ذکر رسول محفل ہے، نام ہے ذکر رسول. اللہ نہ کرے یہیں پہ کوئی دنیا کا گلوکار آیا ہوتا، کوئی فلمی ایکٹر ہوتا، یا کوئی گائکہ ہوتی، تو دور دور سے لوگ آتے اور اس کو دیکھتے اور سنتے اور یہ اور وہ. لیکن اس کے جانے کے بعد کیا نامہ اعمال میں گناہ ہوتا. لیکن یہ محفل وہ محفل ہے، حقیقت میں میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوا ہے.
جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اتنی عزتیں عطا کی، کس بے قیمت قطرے سے انسان کو خدا نے پیدا کیا، ماں کے رحم میں رکھا، پھر انسان کے لیے کتنی کتنی نعمتیں دنیا میں خدا نے رکھی ہیں. تو اس خالق ارض و سما کی محفل ہے، اس حبیب کبریا کی محفل ہے. تو یہ سرکار کی محفل میں انہی کا دل لگتا ہے کہ جن کے دل میں کچھ سرکار کی محبت کا بیج ہوتا ہے، پھل اسی پہ لگتا ہے. تو بہرحال آپ محبت سے بیٹھیں گے نا تو رب کی حضور بخشش کے بہانے لگتے ہیں. کیا معلوم اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگوں کی مغفرت فرما دے. وہ اللہ ہے نا، اللہ اپنے بندوں سے 100 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہم نے کبھی رب کو نہ تلاش کیا، لیکن رب تو ہم سے 100 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی بہانہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو آپ خوشی سے، شوق سے، محبت سے سنیں گے. محبت سے کوئی جملہ نکل گیا، کسی جوان کی آنکھ سے، کسی بوڑھے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا، رب نے اس کی دعا اگر قبول کر لی تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرما دے گا. ایمان رکھ کے بیٹھو نا، بندہ جو خواہش اور امید رکھ کے جائے تو بندے کو وہ چیز نصیب ہو ہی جاتی ہے. تو اگر پہلے سے کچھ ہو کہ ملتا ہی کچھ نہیں تو پھر اس کو نہیں ملتا ہے. اور ویسے بھی سرکار کی حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا انا بظن عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جیسے بندے کی نیت ہوتی ہے رب اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے. بندہ کہے رب مجھے معاف کر دے گا، سرکار فرماتے رب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. بندہ کہے نہیں ہو سکتی تو پھر وہ مایوس ہے، پھر وہ نہیں ہو سکتی. تو کرم کی امید رکھ کے بیٹھو. یہ زندگی کے لمحے ہیں، مرنے کے بعد قرآن کہتے ہیں نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا، اور ایک ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تو وہ اس کو بھی دیکھے گا حشر کے میدان میں. گواہ ہوں گے زمین کے جس ٹکڑے پہ ہم نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن وہ گواہی دے گا. قرآن کہتے ہیں 30ویں پارے میں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، اس لیے کہ رب نے اس کو حکم کر رکھا ہے. جس بندے نے، اور ایک شخص کے متعلق آتے ہیں مر گیا تو کسی نے پوچھا کہ بتا رب نے تیری کس عمل کے صدقے مغفرت کر دی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا مسجد کے دروازے پر، اور میں جب مسجد سے باہر نکلتا یا مسجد کے اندر داخل ہوتا تو بھی اس پتھر کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ پتھر گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے. کہتے اللہ کی حضور جب مجھے پیش کیا گیا تو اس پتھر کی گواہی کے صدقے اللہ نے میری مغفرت فرما دی. تو یہ بہانے لگتے ہیں. قیامت کو ایک تو کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اعمال لکھ رہے. کوئی اچھی بات زبان سے نکلتی ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں، بری لکھتے ہیں، بری نکلتی ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں. اگر کرامن کاتبین کے بعد پھر انسان خود اپنے اوپر گواہ ہوگا. رب کہے گا یہ کام کیا، زبان کہے گی نہیں، جھوٹ بولے گی. رب زبان پہ مہر لگا دے گا، ہاتھ باتیں کرنے لگ جائیں گے. یہی ہاتھ، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ جسم کہے گا کیوں گواہی دیتے ہو، کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو. لیکن وہاں پر ہاتھ اللہ کے حکم سے بولے گے یا اللہ اس نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا تھا، فلاں جگہ پر یہ کام کیا تھا. اور پھر زمین کے ٹکڑے گواہیاں دیں گے. تو بہرحال جس میں ایک بتا کے جا رہا ہوں اسی حدیث ایک میں نے استعمال کی کہ جس کسی پہاڑ سے گزرنا ہو کبھی کبھار تو وہاں پر کلمہ طیبہ بلند آواز سے پڑھ لیا کرو کہ وہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بندے کے ایمان کی گواہ بن جاتی ہیں. تو اتنی دیر آپ بیٹھے ہو اللہ کا ذکر سنو گے، نبی کا ذکر، تو محبت چاہیے مجھے. پھر میں کہتا ہوں جس کے دل میں یار ادھر روٹی مکجل سی وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے. تو جو محبت والے ہیں تو پھر میں محبت کا یعنی متلاشی بھی ہوں گا، محبت سے سناؤں گا بھی اور محبت سے آپ کو سننا بھی پڑے گا. کیا خیال ہے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ محبت سے سنیں گے. اور محبت مجھے کیسے پتہ چلے گا، کیونکہ یہ معاملہ تو دل کے ساتھ ہے محبت کا. کوئی ایسے بیٹھا ہو کیا پتا دل سے کہتا ہو یار مولوی یار روپے منے دن تو جان چھوڑ دیں، اور دوسرا بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی صاحب 2-1 گھنٹے اور لاچمن تک اتنا مزہ آ جائے. مجھے تو نہیں پتا نا، دل کا معاملہ ہے محبت کا. تو محبت کا کیسے پتا چلے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ محبت جس کو تو ہاتھوں سے ظاہر ہو جاتی ہے. کس سے ظاہر ہو جاتی ہے؟ لیکن میں آج اس قانون کو تھوڑا سا بدلوں گا، ہاتھوں سے نہیں،
جس کی محبت ہو تو زبان سے یہاں ظاہر ہو جائے گی، اور زبان سے کیسے ظاہر ہوگی کہ جس کو بات اچھی لگے گی وہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا۔ اور اس میں کیا ہے؟ اللہ کی پاکی، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے اللہ۔ اتنے انسان مل کے جب اپنے اللہ کو کہیں گے نا پاک ہے اللہ، تو اللہ اپنے بندے سے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنے بندے جب کہیں گے اللہ تو پاک ہے تو اللہ کو اور زیادہ پیار آ جائے گا۔ جب اللہ کو بندے سے محبت اور پیار آ جائے گا تو پھر اس ماحول میں خدا سے جو مانگو تو محبت کے ماحول میں ہر کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اس مرحوم بھائی کی بھی لیے بھی فائدہ ہوگا۔ نیت کرو جتنی دیر ہم بیٹھیں گے۔ ابن ماجہ میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے پاس اس کا حوالہ بھی لگا ہوا ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ہو شریعت اور دین کا ایک مسئلہ سیکھے، اور دوسری طرف ایسا بندہ ہو جو پوری رات جاگ کر نوافل پڑھتا رہے، تو جب اعمال میں اجر و ثواب میں دیکھا جائے گا تو جس نے شریعت کا ایک مسئلہ سیکھا یا سکھایا وہ پوری رات عبادت کرنے والے سے افضل ہوگا۔ یہ دین اور شریعت کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کے تعلق کی باتیں ہوں گی، اللہ کے ولیوں کی محبت کی باتیں ہوں گی، تو آپ خود سوچ سکتے ہو کہ یہاں آئے ہیں تو ہمارا کیسا ماحول یا کیسا ہمارا مقام ہے۔ جب جائیں گے تو نامہ اعمال میں خدا کی رحمت کے صدقے کتنی نیکیاں لے کے جائیں گے۔ تو اب محبت سے سنیں گے، محبت ظاہر کس سے کرنی ہے؟ زبان سے۔ کس سے؟ اور کیسے کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہیں گے آپ کی محبت مجھے پتہ چل جائے گی کہ آپ کی محبت کا بھی اظہار ہے۔ تو پھر ایک گل میں پہلے دساں جب تم بیٹھ گئے ہو تو میں وہ بندہ کھڑا جڑا جاسی میرے اسا کیسا ایسا واپس ملا، بات سمجھ آئیے؟ ہاں بڑا زبردست ہے۔ آپ کہتے ہوں گے شاید خسارے کا سودا ہے، لیکن یہ خسارے کا نہیں، الحمدللہ یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ سرکار نے ساری زندگی ہمارے لیے بسر کی، اور آج ذکر رسول کی محفل ہو تو ہم سرکار کے لیے کچھ ٹائم، وہ بھی سرکار کا اس میں بھلا نہیں، ہمارا بھلا، بھلا بھی اپنا ہے، کسی کا بھلا نہیں ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں گے جو اللہ کو منظور ہوا جو باتیں، یہ میں پہلے کہتا ہوں صرف آیت سوچیے، اللہ کی قسم کوئی موضوع نہیں سوچا کہ کیا کیا باتیں کروں گا ساری، بس ایک آیت سوچیے جو اللہ نے چاہا، ہاتھ کی ضرورت ہوگی، جو اللہ نے میری طرف سے قبول کیا تو وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ تو میں شروع کرتا ہوں، تو پھر محبت کے اظہار ساتھ ساتھ کر دیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید آپ لوگ کھانا کھائے ہوں گے لیکن ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا، اکیلا ہمیں نہیں ہے تو آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بولنا ہم نے کیا خیال ہے۔ تو بہرحال مجھے امید ہے ایسے یعنی سرکار کی آل کے لوگ بیٹھے ہیں، حضور غوث زمان خواجہ توروی کے لگتے جگر بیٹھے ہوئے ہیں، سربنا شریف والے پیر صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ساتھ پیر سید فداء حسین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی نیک ہستیاں، اور اگر کوئی نیکی نہ ہو تو یہی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں، سادات ہیں، سید لوگ ہیں، جن کے صدقے اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ حضور کی آل کا صدقہ ہے، یہ کائنات کا نظام چلتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صدقہ کوئی نہیں ہوتا، وہ میں بتاؤں گا کہ صدقہ بھی کچھ ہوتا ہے، نسبت بھی کچھ ہوتی ہے۔ تو بہرحال بغیر کسی کے اوپر طنز کیے ہوئے میں انشاءاللہ محبت کی گفتگو کروں گا، تو آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ الحمدللہ الذی زین النبی بحبیبہ المصطفی وزین الصدیقین بأبی بکر الصدیق اولی الصدیق والصفا وزین الصالحین بعلی المرتضی وزین الشہداء بحسن وحسین المجتبی وزین نساء العالمین بسیدۃ فاطمۃ الزہراء والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ
وحبيبه وعلى محبوبه الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى أولاده وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء شريعته إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال الله في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة محبت سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام رسول اللہ وعلی واصحابک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے. الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک. میرے پاس یہ کتاب فضائل اعمال لکھنے والے مولوی زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے مرکزی امیر ہیں. تبلیغی جماعت کے مرکزی امیر مولوی زکریا صاحب اس کتاب فضائل اعمال کے اندر رسالہ فضائل درود پاک اس کے اندر وہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں. محبت سے سبحان اللہ کی آواز اور پیار سے سبحان اللہ کی آواز. قاضی حضرت مولانا زکریا صاحب اس کتاب کے اندر کاندیلوی صاحب فضائل اعمال رسالہ فضائل درود پاک کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے کل قیامت کا دن ہوگا. محبت سے سبحان اللہ کی آواز آئے. دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو کل حشر کے میدان میں خدا کی حضور جنہوں نے پیش ہونا ہے. وہاں پر نہ کوئی باپ کام آئے گا, نہ بیٹا کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. میرے اللہ کا قرآن فرماتے یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ. کا دن ہوگا, بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا, دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اے دنیا والوں, اس دنیا کے اندر ہی اس حشر کے میدان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اس حشر کے میدان کے لیے, اس راستے کے لیے ہم نے ذات راہ اختیار کرنا ہے. مفسرین اور محدثین اور صوفیاء فرماتے لوگوں آج دنیا کے اندر کسی انسان نے تھوڑا سا سفر طے کرنا ہوتا ہے. اس سفر کے راستے کے لیے تمام طرح کا ساز و سامان پاس رکھتا ہے. جاتے ہوئے اس نے پانی کہاں سے پینا ہے, کھانا اس نے کہاں سے کھانا ہے. راستے کے اندر
اس نے اپنا خرچ کہاں سے کرنا ہے، کرایہ کہاں سے لینا ہے۔ فرمایا لوگوں کیا کبھی تم نے یہ غور کیا کہ حشر کے میدان کا سفر کتنا کٹھن سفر ہے؟ اس راستے کے اندر کہیں تو پل صراط آئے گا، پہلی منزل قبر ہوگی جہاں پر تنہائیاں ہی تنہائیاں ہوگی، جہاں پر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ محبت کرنے والے دوست، محبت کرنے والے رشتے دار اپنے ہاتھوں سے جا کر قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اور میں اگر راستے کے سفر کے دوران آپ نے ہر قسم کا سامان تیار کرنا ہے تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری قبر اندھیری ہوگی، اس کے اندر اندھیرا ہوگا؟ ہم اگر آج دنیا میں اندھیرا ہو تھوڑی دیر کے لیے اندھیرے کے اندر ہمارا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، ہم پر پریشانی آ جاتی ہے۔ سارے خاندان والے، ساری برادری والے قبر کے اندر تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے۔ فرمایا اگر قبر کی اس تنہائی کے اندر اندھیرے کو روشنی میں بدلنا ہو تو اس دنیا کی زندگی میں رب سے تعلق جوڑنا ہے، مصطفیٰ سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اللہ اللہ حشر کا میدان ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں فرشتے میرے نبی کے ایک امتی کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ لوگوں جہنم اتنی سخت اور اتنی گناؤنی ہے، 500 سال کی مسافت سے جہنم کے اندر سے جو آب ہو، جو اس کے اندر سے وہ ہوا نکلتی ہے، جہنم کے اندر سے جو بھاپ نکلتی ہے، 500 سال کی مسافت پر پتھر بھی اس بھاپ سے پگھل جائے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا قیامت کا دن جب سب سے کم عذاب جس بندے کو ہوگا، فرمایا وہ ایسا بندہ ہوگا جس کو پاؤں کے اندر آگ کی بیڑیاں پہ نہیں جائیں گی۔ سب سے کم عذاب یہ ہے، اس عذاب اس جہنم کے اندر آگ کی بیڑیوں کی وجہ سے اس کی کھوپڑی اس طرح کھول رہی ہوگی جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، کہ سب سے کم عذاب جہنم کا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے نبی کے صدقے محفوظ فرما لے۔ اللہ اللہ فرماتے حشر کا دن ہوگا، سرکار کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام آپ خدا کے عرش کے قریب بیٹھے ہوئے، آپ نے سبز لباس پہنا ہوگا، سبز جبے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہمارے نبی کے امتی کو، توجہ میری طرف رہے، انتظامیہ اپنا کام کرے گی، آپ نے پوری توجہ میری طرف رکھنی، محبت سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سبز لباس پہنا ہوگا، خدا کے عرش کے قریب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب میرے مصطفیٰ کی امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام اعلان عرض کریں گے یا رسول اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ دیکھیے حشر کے میدان میں فرشتے آپ کی امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، آج تو دنیا میں کسی پر کتنے بھی احسان کر دو بالآخر وہ احسان کو بھول جاتا ہے۔ ہم نے نبی پر کوئی احسان نہ کیا، لیکن ہمارے نبی اپنی امتی سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب میرے سرکار کو عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی کو فرشتے جہنم دے کے جا رہے ہیں، میرے سرکار فوراً وہاں سے حشر کے میدان میں آ جائیں گے، فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، کدھر لے کے جا رہے ہیں اس کو؟ وہ کہیں گے کوئی بے حسواں تو نہیں ہے، مت کہو کہ کوئی لگا ہے، مت کہو کہ تنہا ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ دنیا میں اس نے ذکر رسول کانفرنسیں کی ہے، دنیا میں اس نے نبی نبی کہا ہے، دنیا میں اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ میرے اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، حکم کے بغیر فرشتے کوئی کام نہیں کرتے۔ لیکن جب فرشتے وہاں پر رک جائیں گے، عرض کریں گے اے نبی، اے آنے والے، ہم اس کو جہنم کی طرف اس وجہ سے لے کے گئے کہ ہم نے اس کے اعمال کو ترازو پہ تولا ہے، ہم ذرا برابر بھی کوئی غلطی نہیں کرتے، ہم سے کوئی بھول نہیں ہوتی، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، ہم رب کے نمائندے ہیں، ہم رب کے مقرر کرتا ہے،
قرآن کہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں حکم ہوتا ہے. اے آنے والے بندے، ہم نے اس کے اعمال کو تولا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے تھے، اس کی نیکیاں کم ہو گئی تھی، اس وجہ سے ہم اس کو جہنم لے کے جا رہے ہیں. اور جہنم بھی ہم خود نہیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ خالق ارض و سما نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ جس کی نیکیاں کم ہو، گناہ زیادہ ہو، اس کو جہنم لے جانا ہے. لیکن میرے سرکار فرمائیں گے فرشتوں، یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں میرے امتی کے نام اعمال کو میری نظر کے سامنے دوبارہ تولنا ہے. فرشتے رب کی حضور عرض کریں گے یا اللہ کیا حکم ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب آئے گا فرشتوں، جیسا یہ سوری صورت والا تمہیں کہتا ہے اسی طرح تم نے عمل کرنا ہے. جب کہیں گے واپس لے کہ جو میرے امتی کو میزان، وہ استاد صاحب نے شعر پڑھا ہے نا کہ کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا باری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا باری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں. ذرا نبی سے تعلق جوڑ کے تو دیکھو نا، آج یوم صدیق اکبر بھی ہے. میں اور آپ صدیق اکبر کی صداقت پر جان دینے کے لیے آج بھی کیوں تیار ہیں 1400 سال گزرنے کے بعد؟ اس لیے کہ صدیق اکبر نے میرے نبی سے سچا پیار کیا ہے، میرے مصطفیٰ سے سچی وفا کی ہے، میرے مصطفیٰ کا سچا ساتھ دیا ہے. مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی. الحمدللہ ہم سنی ہیں، اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں. لوگوں آج کل نئی نئی جماعتیں، یہ نئے نئے فرقے آتے ہیں، کسی کو میں برا نہیں کہتا، لیکن آپ پرانے لوگ ہو نا، آپ کو اتنا کہتا ہوں، میرے استادی حضور مسلم محمد پیر سید حسین الدین شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، لوگوں سے کہا کرو کہ دنیا کی ہر نئی چیز اچھی، لیکن دین وہی پرانا اچھا جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا دین ہے. آج نئے دین لے کے آتے ہیں جوان اور علاقوں میں آ کے کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، یہ بدعت ہے، ہمارے والدین اندھیرے میں تھے. ارے نہیں، ٹھیک ہے علم نہ تھا لیکن محبتیں بہت زیادہ تھی. علم نہ تھا لیکن آپ کے علاقے کی آپ کی بوڑھی مائیں بھی جب سرکار کا نام سنتی تھی تو پیار سے صدقے یا رسول اللہ کہہ دیتی تھی. اپنی ان ماں اور ان والدین کو برا نہ کہو، ان کے عقیدے ٹھیک تھے. اعمال میں اگر کمی ہوئی ہو تو عقیدے کم از کم ٹھیک تھے. اور سارا بخشش کا دار و مدار ہے ہی عقیدوں پر. عقیدہ میں تو زلزلے میں کافروں نے کروڑوں اربوں ڈالر دیے، کافروں نے اور مدد کی نا غریبوں کی، لیکن فائدہ ہوگا؟ کافر کے نیک جو اچھے کام ہوتے ہیں دنیا میں ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، عرش تک جاتے ہی نہیں، کیونکہ عقیدہ نہیں. عمل ہے لیکن عقیدہ، عمل ہے لیکن عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ عمل فائدہ. پہلے عقیدہ پھر عمل ہو، پھر اس عمل پر خدا اپنی بارگاہ سے اجر کا پھل لگا دیتا ہے، پھر اس پر اجر کا پھل لگتا ہے. مگر جب پھر عمل ہو پھر اس عمل پر خدا اپنی بارگاہ سے اجر کا پھل لگا دیتا ہے، پھر اس پر اجر کا پھل لگتا ہے. مگر نہ صرف عمل ہی عمل رہتا ہے، پھل اس پر نہیں لگتا ہے. پھر ایسے ہی نمازی ہوتے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی میں اسی طرح لگے ہوتے ہیں، کیونکہ عمل تو ہے لیکن رب کے حضور سے اس عمل پر پھل نہیں لگا، اس کا اجر نہیں ملا. اجر تب ملتا ہے جب عقیدہ سچا ہو، عمل تب ملتا ہے جب عقیدہ بولو سچا ہو. پرانے لوگوں کے عقیدے سچے تھے، تھوڑے سے عمل بھی کرتے تھے، خود وہاں اجر زیادہ عطا کر دیتا تھا. آج دن رات اپنے ماتھوں کو اگر ہم رگڑتے رہے بغیر عقیدے کے تو وہ پھل نہیں لگتا، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں رہا. عقیدے میں مکسنگ ہو گئی ہے. تو عقیدہ اپنا اچھا رکھو، وہی پرانا. کس والا عقیدہ اچھا ہے؟ اللہ کے ولیوں والا. کس والا بولو؟ چاہے قاضی امداد اللہ مہاجر مکی ہو، چاہے خواجہ نقشبند ہو، محبت سے سبحان اللہ کی آواز آئے نا، چاہے خواجہ اجمیری ہو. سنیو، اگر تمہارے مسلک کے سچا ہونے کی دلیل تمہیں کوئی یاد نہ ہو سکے تو اتنی دلیل یاد رکھ لو کہ رب نے کائنات کا ہر ولی سنیوں کو عطا فرمایا.
یہ دلیل تو یاد رکھ سکتے ہو نا، کسی اور جماعت میں کوئی ولی نظر نہیں آئے گا. بولو کوئی ولی نظر ہے؟ ولی سب خدا نے آپ کو دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا نور اسی برتن میں خدا ڈالتا ہے جو برتن اندر سے صاف ہوتا ہے. جو برتن اندر سے بولو تو کائنات کا. آج کل تو مزاروں کو بھی گراتے ہیں لوگ کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بدعت ہے. یہ شرک نہیں، تعظیم غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے، عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے. کیونکہ خدا کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کے ولی اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں. پتہ چلا تعظیم غیر اللہ کی بھی جائز ہے، عبادت صرف اللہ کی جائز ہے. عبادت اگر نبی کی یا فرشتے کی کرو تو بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے، مشرک بھی ہو جاتا ہے. لیکن تعظیم تو ماں کی بھی کرتا ہے، مشرک نہیں ہوتا بلکہ کامل مومن ہوتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ استاد کی بھی، پیر کی بھی. تو اللہ نے آپ کو سونا مسلک دیا ہے. ہم 4 یار سے بھی سچا پیار کرتے ہیں، محبت سے. سبحان اللہ کی. ہم 5 پاک سے بھی عشق کرتے ہیں. ہم اللہ کے نبی کی امت کے ہر ولی سے بھی پیار کرتے ہیں، سچے ولی سے، جنہوں نے آج کل ولایت کے نام پر مطلب گورکھ دھندا شروع کر رکھے. ہم ان کو ولی نہیں مانتے. ہم تو اگر ولی مانتے ہیں تو خواجہ توروی حضور غوث زمان جیسے لوگوں کو مانتے ہیں. سربھنہ شریف والے پیر صاحب جو بزرگ گزرے ان کو مانتے ہیں. اور پھر اگر تھوڑا آگے نکل جاؤ تو چور شریف والے خواجہ عبدالرحمان چوروی کو مانتے ہیں، جنہوں نے بغیر مدرسے میں پڑھے ہوئے 30 پارے درود پاک کے پیور عربی میں لکھے ہیں. آج تک کوئی عربی دان ان کے ایک سیغے کو چیلنج نہیں کر سکا. یہ کیا ہے؟ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. تو بات دور نکل جائے گی. عقیدہ اپنا ٹھیک رکھو. کیا خیال ہے؟ عقیدہ اپنا، عقیدہ وہی اچھا جو پرانا ہے. یہ نہیں کہنا مڑ کے کہ نہیں وہ اندھیرے تھے. اندھیرے میں ان کے عقیدے بڑے سچے تھے، بڑے یقین والے لوگ تھے. تو خیر ہم 4 یار سے بھی پیار کرتے ہیں، 5 پاک سے بھی پیار کرتے ہیں، اللہ کے ہر ولی سے بھی کیا کرتے ہیں؟ بولو پیار کرتے ہیں. اور نسبت رکھنا اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہر کوئی ولی ہو، ہر کوئی ولی ہو تو پھر تو دنیا والیوں سے بری ہو. تو وہ کتنے ولی ہیں ان کی جماعتوں میں، انہیں خود پتہ ہے کہ وہ ولی صاحب نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں. بہرحال تو میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ ہم آج یوم صدیق اکبر ہے تو ہم علی کی عظمت کو بھی دل کی گہرائیوں سے سلام کرتے ہیں، صدیق اکبر کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. پھر سلام کرو نا کہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر. اور تے آگے نا شعر ہوں مل کے پڑھو. مسلم ہے سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو، ہے ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی، ادا صدیق اور امامت میں صداقت میں ہے شرافت میں رفاقت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جناب صدیق اکبر کی. تو بیان میں یہ کرنے والا تھا آج تک دنیا میں اگر صدیق اکبر کا نام موجود ہے تو اس لیے موجود ہے کہ میرے صدیق اکبر نے دل و جان سے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے. میرے سرکار کہیں گے موڑو اس میرے امتی کو، واپس کرو میری اس امتی کو، واپس میزان کے اوپر لے کے چلے جاؤ. اللہ اللہ جب دوبارہ اعمال دھلیں گے میرے سرکار کی اس گناہگار اور جہنمی امتی کے، جب دیکھا جائے گا فرشتے ترازو کو اوپر اٹھائیں گے، پھر نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے. مولوی زکریا صاحب حضرت امام سکاری کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار اپنے پاس سے ایک چھوٹا سا کاغذ اس پلڑے میں ڈالیں گے. آپ جب اس پلڑے میں ڈالیں گے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کے گناہ کم ہو جائیں گے. جب گناہ کم ہوں گے فرشتے اس کو کہیں گے انی
انک، اے بندے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، پہلے تو جہنمی تھا لیکن اس سونی صورت والے نے تیرے ساتھ کرم کر دیا ہے۔ وہ اچھلنے لگ جائے گا، کودنے لگ جائے گا خوشی میں، سونی صورت والے کی بارگاہ میں عرض کرے گا، آج مجھے غموں سے نجات دلانے والے، اے وہ ہستی، آج جس نے مجھے جہنم سے بچا لیا، آج جس نے میری مشکل کشائی کر دی، کون ہو تم؟ کیوں میرے ساتھ اتنا پیار کیا ہے؟ کیوں میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے؟ تو میرے سرکار فرمائیں گے میں وہی ہوں کہ جس کو تم یوں پکارا کرتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں جس کا کلمہ پڑھتا تھا، میں تیرا نبی ہوں جس کا تو بتاؤ وہاں مشکل میں میرے نبی اپنے اس امتی کی مشکل کشائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے۔ کس کی عطا سے بولو؟ کس کی عطا سے بولو؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر کام اللہ کرتا ہے، لیکن اس نے بندوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کے بندے بھی خدا کے اذن اور خدا کی اجازت سے بہت کام کر لیتے ہیں۔ جس طرح اللہ مردے زندہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں، لیکن آگے کہا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ بتوں کو کافر اور مشرک پکارتے ہیں، ان کو من دون اللہ پکارتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے ولیوں کو محبوب اللہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ پکارنا شرک نہیں، قریب سے پکارو یا دور سے پکارو، خدا سمجھ کے پکارو تو قریب سے پکارو پھر بھی شرک ہے، دور سے پکارو پھر بھی شرک ہے۔ اگر خدا نہیں محبوب خدا سمجھ کے پکارو، قریب سے پکارو پھر بھی ایمان ہے، دور سے پکارو پھر بھی ایمان ہے۔ فرق نیت اور عقیدے کا، پکارنے میں فرق ہے۔ بہرحال سرکار وہ عرض کرے گا آپ کون ہے؟ تو سرکار فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں۔ یہ کیا ہے جس کی وجہ سے میری نیکیاں بڑھ گئی؟ سرکار فرمائیں گے یہ تیرا وہ پڑا ہوا درود و سلام ہے جس کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا، جس کو میں نے بولو سنبھال کے رکھا تھا۔ تو یہ آخرت کے لیے گویا بیٹھ کے سامان تیار کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جب کتابیں زیست کھلے گی، کسی ورق پہ لکھا ہوگا کہ یہ فلاں دن فلاں بازار میں گھوم رہا تھا، کہیں روڈ پہ چل رہا تھا، کہیں بیٹھ کے کھا رہا تھا، کہیں جھگڑ رہا تھا۔ جب کتاب زیست کے کسی ورق پر یہ لکھا ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں 26 مئی کو اس مقام پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کیا تھا۔ دیکھو خدا کتنا کرم کرے گا، خدا کتنا کرم کرے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پیار سے بیٹھو گے تو محبت والا دل ہو تو خدا خیرات ضرور ڈال کے بھیجے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ایک موقع مل گیا ایسے موقع۔ اور بالکل میں آخر بعد میں چل کے کہوں گا کہ یہ جو ہماری روٹیاں رہ گئی ہیں نا سالانہ، یہ جنم کی رسمی رہ گئی، ایسی مقام میں ایسے موقع پر اس طرح کی محفل ہو تو خدا کی قسم نور و نلا نور، لوگوں کو کچھ سیکھنے کو تو ملتے، وغیرہ روٹی کھا کے ڈکار مار کے چلے جاتے۔ کوئی کہتے ہیں مرچیں زیادہ تھی، کوئی کہتے ہیں تری زیادہ تھی، کوئی کہتا ہے نمک کم تھا۔ بول دینے والے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے، جس کے لیے دے رہے اس کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اگر نیت بندہ خالص کر لے تو فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کو کھانا کھلانا بھی یہ صدقہ ہے، نقلی صدقہ ہے، اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ساتھ یہ محفل بھی ہو جائے تو نور و نلا نور ہو جاتا ہے۔ تو آپ زبان سے محبت کے ساتھ، بلند آواز سے میں نہیں کہتا، جس کی جتنی آواز نکلے اتنی نکالے، لیکن محبت سے حضور پر درود و سلام پیار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی کو اعتراض ہونا، کوئی دیوبندیوں سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں یہ صرف لوگوں نے فتنے بنا رکھے مولویوں نے، باقی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ مولوی زکریا صاحب تبلیغی جماعت کے مرکزی امیر ہیں، یہ ان کی کتاب ہے فضائل اعمال، اس کے اندر رسالہ فضائل درود شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 700، پورا 700 صفحہ نمبر ہے۔ اس کے اوپر مولوی زکریا تبلیغیوں کے مرکزی امیر جنہوں نے یہ جماعت شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے درود اور سلام دو چیزوں کو حکم دیا، لہذا جب بھی پڑھو تو درود اور سلام دونوں پڑھو، درود اور سلام بولو۔ تو یہ اپنا لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جب بھی پڑھو تو یوں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا پڑھو؟ الصلاۃ والسلام علیک
کسی نے تسلی کرنی ہو کتاب دیکھ سکتا ہے، میں ساتھ اس لیے لے کے آیا ہوں، اس لیے نہیں لے کے آیا کہ آپ کو میرے اوپر اعتماد نہیں، اعتماد ہے لیکن پھر بھی تسلی عین الیقین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان تھا نا اللہ پر کہ اللہ مردے زندہ کرتا ہے. اللہ کیا کرتے بولو مردے. لیکن پھر رات کی حضور عرض کی کیا، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اے میرے خالق کائنات مجھے تو اتنا دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. رب نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرے خلیل ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں؟ عرض کیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، ربا یقین تو ہے لیکن آنکھوں سے مردے زندہ ہوتے دیکھوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا. میرا دل کیا ہو جائے گا بولو. اللہ نے کہا 4 پرندے پکڑ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر، نام ان کے رکھ، نام رکھ. پھر جب ہل جائیں تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کر، ان کے گوشت کا قیمہ بنا. ان کے گوشت کا کیا کر بولو. روایت میں آتا ہے ایک کوا تھا، ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. مختلف بہرحال آتے، یہ 4 پرندے تھے. آپ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، لایا، پھر ذبح کیا، گوشت کے ٹکڑے کیے، مکس کیا، مختلف پہاڑوں پر پھینک دیے. فرمایا ابراہیم آپ بلاؤ انہیں، کیا کرو، نام رکھے ہوئے تھے نا انہوں نے ان پرندوں کے. فرمایا ان کو بلاؤ نام لے کے. جب بلایا تو وہ دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے. تو دل ان کا مطمئن ہو گیا. دل پہلے بھی مطمئن تھا تو خیر یہ اطمینان کے لیے لے کے آیا. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ہر جگہ، کیا ہر، یہ نہیں روزے کے سامنے کی کہتی لگا اس میں موجود ہے، ہر جگہ یوں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. انہی کے پیر و مرشد ہیں، انہی کے قاضی امداد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ. ان کے نام پر سنی لوگ بھی اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے نام امدادیہ رکھتے ہیں، اور اسپیشلی طور پر دیوبندی لوگ اپنے مدرسوں کے نام امدادیہ، مسجدوں کے نام امدادیہ اور مکتبوں کے نام امدادیہ رکھتے ہیں. اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کے پیر و مرشد ہیں. ان کی تعریف میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کئی کتابیں لکھی. خود رشید احمد گنگوئی صاحب جو دیوبند کے بنیادی، یعنی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، ان کے بھی یہ پیر و مرشد ہیں. اس کے اندر ہے صفحہ نمبر 15 پر، 26 پر، 61، 82 اور 205 پر، یہ مختلف جگہوں پر. اس کے اندر آپ نے ایک جگہ پر سرکار کی زیارت کا طریقہ لکھا کہ جو شخص حضور کی زیارت کا خواہش مند ہو یہ سرکار کی زیارت کا طریقہ لکھا. تو آپ فرماتے ہیں باوضو جو ہے تو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، نوافل پڑھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے. کیا کرے بولو، صاف ستھرے، اور خوشبو لگائے. نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد 4 رکعت نوافل ادا کرے. کوئی دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے. نام ہے کلیات امدادیہ. قاضی امداد اللہ مادر مکی کے 10 چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، یہ ان کو جمع کیا ہوا ہے. یہ دیوبندیوں کے سب کے پیر و مرشد ہیں. تبلیغی جماعت کے دیوبندیوں کے یہ پیر و مرشد ہیں، جس میں سپاہ صحابہ والے بھی آتے ہیں، ان کے بھی یہ اکابرین میں سے ہیں. اور تمام جتنے بھی دیوبندیوں کی باقی تنظیمیں، یہ سارے لوگ ان کو مانتے ہیں. اس کے اندر کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. ہم صرف جو چیزیں وہ سب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے اندر آپ لکھتے ہیں جو شخص چاہے کہ خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو. آج دنیا تو تڑپتی ہے کہ کاش زندگی میں گنبد خضرا کی ہریالی دیکھنے کو نصیب ہو جائے، اور جسے سرکار کا رخ زیبا نظر آ جائے اس کے کیا ہی کہنے ہیں. فرماتے ہیں جو شخص چاہے حضور کی زیارت ہو. تفصیل سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، نفل پڑھے، پاک صاف بستر پر بیٹھے، درود و سلام پڑھے. کیا پڑھے بولو، اور کس طرح پڑھے؟ فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی ضرب دل پر لگائے. فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر ہاتھ پہ پھونک مار کے ہاتھ کو چہرے کے نیچے رکھ کر منہ کو قبلے کی جانب کر کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ خواب میں سرکار کا دیدار عطا فرماتے ہیں. انہوں نے کون سا درود و سلام لکھا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ. لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے. آج کل جو نئے مڑ کے آتے ہیں نا کسی فرقے یا جماعت سے مڑ کے کہتے ہیں یہ شرک ہے. حالانکہ یہ شرک نہیں، یہ ایمان ہے.
یہ کیا ہے بولو؟ اس لیے کہا کہ دین وہی اچھا جو پرانا ہے، دین وہی اچھا جو پرانا ہے۔ بہرحال اس پر میں حوالے دوں، یہ خود جو بندیوں کا یہ فتاوا ہے، فتاوا فریدیہ، اکوڑا خطک سے چھپا، اوپر لکھا ہو فتاوا دیوبند پاکستان، المعروف فتاوا فریدیہ، جلد نمبر 2، اس کے صفحہ نمبر 182 پر لکھا ہوا ہے، اور اسی کی جو تیسری جلد ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کوئی بھی ندائیہ سیگا ہو اس کے ساتھ نبی پر اس عقیدے سے درود و سلام کہ دل میں اختیار ہو تو پڑھنا بالکل جائز ہے۔ پڑھنا کیا ہے بولو؟ اتنی کتابیں، یہ صرف مثال کے لیے ہے، وگرنہ الحمدللہ دوسرے لوگ جو ان کے آج پیروکار منع کرتے ہیں اس درود و سلام کو، ان کی کتابوں کے 140 حوالے الحمدللہ پاس موجود ہیں۔ تو یہ شرک بدعت نہیں ہے، یہ محبت اور ثواب اور جائز اور نبی کا ادب بھی ہے اس میں۔ تو محبت سے ایک بار صلاۃ والسلام پڑھیں، پھر مختصر گفتگو کر کے تو اسی درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک، کوئی زبان خاموش کرے، محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول آلک، میرے آقا دا جمال کتنا سونا سونا ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز، میرے آقا دا جمال سونا ہے، اما آمنہ دا اما آمنہ دا سونا ہے، اما آمنہ دا ہوے خیر نصیبہ دی، سبحان اللہ تبرینا للہ، بلند آواز سے پیار سے محبت پیدار کرے نا۔ آپ محبت سے کہو گے نا تو میرا الحمدللہ ایمان بھی اس میں اضافہ ہوگا، اور اس میں جذبات میں بھی اضافہ ہوگا، اور محبت سے نکلے گا پھر اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر، محبت سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ ہوے خیر نصیبہ دی، اے رب دا حبیب آیا، گل پڑے گی غریبہ دی۔ کیا یہ غریبوں کی بات نہیں بنی کہ قیامت کے دن اگر کوئی سرکار کو امتی جہنمی ہو جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے، تو میرے سرکار اپنی نسبت کی وجہ سے اسے جنتی بنا دیں گے۔ ہوے خیر نصیبہ دی، اے رب دا حبیب آیا، گل بڑے گی غریبہ دی، میرے آقا دا جان، یاد کر لو یہ نعت، میرے آقا دا جان اما آمنہ دا، اور حضور تاجدار گولنا میرے سرکار کا جب دیدار نصیب ہوا، ارے جس میرے علی کے تم ماننے والے ہو، آج بڑے بڑے چلے لگانے والے مولویوں کو حلف دے کے پوچھو کتنی بار نبی کا دیدار کیا گئے، لیکن آؤ سنیوں کی جماعت میں ایسے اللہ کے ولی موجود گئے کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا آپ جب حج کے موقع پر سفر حج کے دوران گئے، میرے سرکار کا جب چہرہ نصیب ہوا، میرے سرکار کی جب زیارت نصیب ہوئی، سرکار کے اس نے بے مثال کو دیکھا تو آپ پکار اٹھے کہ کوئی مثل نہ دو دی، دنیا والو
آپ خود سوچ لو کہ ہم کسی چیز کو اگر اپنا دوست بنائے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ سب سے اچھا سونا ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، تو جس خالق کے ارض و سما نے یہ زمینیں بنائی، یہ آسمان بنائے، یہ خوبصورت قسم کے پھول بنائے، کتنے پیارے پیارے کبوتر بنائے، کتنے حسین موروں کو پیدا کیا، یہ آسمان پر کتنا خوبصورت چاند بنایا، پھر ستارے بھی بنائے، کتنی خوبصورت مچھلیاں بھی بنا دی، کتنی خوبصورت قسم کی مخلوق بھی بنائی ہے، لیکن ساری کائنات بنا کر خالق ارض و سما نے سب سے زیادہ پیار ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارا دوست سب سے اچھا ہو تو پھر خود سوچ لو، جو خدا کا محبوب ہے خدا نے انہیں کتنا پیارا بنایا ہوگا۔ تاجدار گوڑا نے جب سرکار کا دیدار کیا نا، قبر میں حضور آئیں گے، لوگوں یاد رکھنا یہ قبر کی تیاری بھی ہے۔ قبر میں سرکار آئیں گے، فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا اس بندے کے متعلق، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پہلا سوال ہوگا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر کہہ دیے نا میرا رب اللہ ہے تو اللہ کو ماننے والے بہت سارے ہیں، مشرک شرک کرنے کے باوجود اللہ کو مانتے ضرور ہیں لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتے۔ ہندو بھی ہیں اور بھی ہیں، عیسائی بھی، ان کے اندر بھی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ امتحان مکمل نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ جدا ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا سوال بمنزل جنس کے اور باقی سوال بمنزل فصل کے ہوں گے۔ جب تک اللہ کہا بہت سارے اور بھی ساتھ شامل ہیں کہ اللہ کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں۔ دوسرا سوال کریں گے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام۔ اسلام میں رہنے والے بہت سارے منافقین بھی ہیں جنہوں نے نبی کے زمانے میں الگ مسجد بنائی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، مسلمان کہلوانے والے تھے، اسلام میں ابھی منافق بھی باقی تھے۔ اگلا سوال کریں گے تاکہ بالکل کھرا سچا سنی مسلمان سامنے آ جائے۔ پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار ہوں گے نا قبر میں، ہر مومن کی قبر میں سرکار آئیں گے، کیا ہوگا بولو سرکار؟ عقل پرست مولوی کہتے قبر تے مٹی تے چلا ہو سکتا، نبی بچ کدھروں آسن؟ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ میں نے کہا جناب یہ سارے مولوی مانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل خدا کے حکم سے فرشتے بناتے ہیں۔ کون بناتے ہیں بولو؟ ان کا مولوی صاحب آپ تو 3 پردوں میں تھے۔ قرآن کہتے ہیں کہ جب بچہ اللہ تعالیٰ اس کو بناتے ہیں نا، خود سوچو، اے لوگو، اے انسانوں، سوچو ذرا اپنے اوپر تو سوچو نا، کس بے قیمت قطرے سے خدا نے پیدا کیا، کیسے خدا نے ماں کے پیٹ میں رکھا؟ کسی کو وہ زمانہ یاد ہے؟ نہیں، بچپنے کا زمانہ یاد نہیں، ہم سارے ان مرحلوں سے گزر کے آئے۔ خدا کا کتنا کرم ہے۔ قرآن کہتے ہیں پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کی شکل بنتی ہے۔ کیا ہوتا ہے انسان کی؟ سارے ہم ماں کے شکل بنتی ہے۔ کیا ہوتا ہے انسان کی؟ سارے ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے۔ انسان پر کتنا کرم ہے خدا کا، ایسے گندے قطرے سے کہ جو کپڑے پہ لگ جائے تو لوگ اس کو دھوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ حالانکہ الذی خلقک فسواک، وہ ذات وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے پروان چڑھایا، پھر تجھے پروان چڑھایا۔ بچہ تھا، عقل تھی لیکن استعمال نہیں کر سکتا، آنکھیں تھی تو اشارہ کرو تو دیکھتا نہیں تھا اپنی چاہت سے، ہاتھ تھے مرضی سے پکڑ نہیں سکتا تھا کسی چیز کو، پاؤں تھے مرضی سے چل، فسواک، فرمایا پھر پروان چڑھایا ہے تجھے۔ کتنا کرم ہے خدا کا۔ دوبارہ بات دور نکلتی چلی جا رہی ہے، میں واپس مڑ کے آتا ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ کہے گا اللہ۔ تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا اسلام۔ ابھی تک نکھرا نہیں، کامیاب نہیں ہوا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ سرکار سامنے ہوں گے۔ آج کل مولویوں نے، چونکہ یہ حدیث پاک صحیح اور اس سے جان چھڑانا کسی مولوی کے بس کی بات نہیں ہے، تو چونکہ تصویروں کا دور چل پڑا ہے تو مولوی کہتے ہیں جناب وہاں سرکار اوریجنل نہیں ہوں گے، ان کی تصویر ہوگی۔ کیا ہوگی ان کی؟
میں نے کہا چلو یہاں تک تو آ گئے ہیں نا، اتنا تو مان گئے کہ سرکار کے متعلق سوال ضرور ہوگا. تو فرشتے پوچھے نا کیا کہا کرتا تھا اس ہستی کے بارے میں. تو یہاں محفل میں بیٹھ کر نبی کی نعت پڑھنے والوں، نبی کے حسن کا تذکرہ کرنے والوں، نبی کے اتنے ہم پر احسان ہیں، خدا کی قسم ساری زندگی نبی کے کسی ایک احسان کا بدلہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. ایک احسان کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتے. اور لوگوں، کیا یہ میرے نبی کا ہم پر اور تم پر کرم ادنا یا کم ہے کہ سابقہ نبی کی امتیں ایک نیکی کرتی تھی 1 اجر ملتا تھا، لیکن رب نے کہا فرشتوں میرے مصطفیٰ کو امتی ایک نیکی کرے نہیں، صرف نیکی کا سوچ لے تو 1 اجر عطا کر دینا ہے. اور جب نیکی کر کے فارغ ہو تو 1 اجر نہیں، قرآن کہتے من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. نبی کا امتی نیکی 1 کرے اجر 10 گنا عطا فرماؤں گا. یہ نبی کا کرم نہیں تو کس کا کرم ہے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ تو تاکہ قبر میں جب فرشتے جوانوں پوچھیں کیا پتا زندگی کہاں کٹ جائے، کہاں ختم ہو جائے، کہاں زندگی کی شام ہو جائے، کہاں یہ زندگی ساتھ چھوڑ دے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے یہ تو 2 دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے. تو یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، یہ مسافروں کی طرح رہنے کی جگہ ہے، مسافروں کی. تو خیر یہ نعت اس لیے بار بار پڑھاتا ہوں نا تاکہ فرشتے پوچھیں نا کہ یہ کون ہے، اس کے متعلق کیا کہتا کہ کہا کرتا تھا، تو اٹھ کے قدموں سے لپٹ جائیں اور عرض کریں یہ تو وہی لجپال نبی ہیں کہ جن کی ذکر رسول کانفرنسیں ہم کیا کرتے تھے. ان میں بیٹھ کر کملی والے آقا پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے، اس نبی کی نعتیں پڑھتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں مل کے پڑھو. میرے اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا نے جب میرے سرکار کے چہرے کو دیکھا، آپ پکار اٹھے کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے لیے جان بولن دی. ادارے گولڑا نے میرے سرکار کی نعت پڑھی. میں اب کیا موضوع کیا، بہت ساری باتیں ہو گئی. 1.25 گھنٹہ تو میرا ہو گیا ہے. کتنا؟ 1 گھنٹہ 4 منٹ میرے ہو گئے. پتا چلے گھنٹہ گزر گیا؟ نہیں پتا چلا. نہیں، خدا کی قسم اس میں میرا کمال نہیں، تمہارے سچے عقیدے کا کمال ہے، اللہ کے ولیوں کا کمال ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اس چند ایک باتیں بس آیت پڑھ لیے، ترجمہ بھی ہو گیا تقریباً ضمن میں. چند باتیں آپ کے یہاں علاقے کے مسائل کے متعلق کروں گا. میں سب سے پہلے تو میزبان محفل جناب سردار محمد صابر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ لوگوں کو اور ہمیں یہاں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان جمع کر سکیں. اس کے بعد اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی جس مرحوم کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی، جس شخص کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دے. لوگوں اس سفر کے لیے اور اس جنگ کے لیے کچھ کر جاؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی کچھ کرنے کی توفیق عطا کر دے. کچھ کر جاؤ، کچھ کر جاؤ. یہ دنیا عارضی ہے. قبر میں بیٹھے لیٹے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کوئی پوچھے کہ تمہیں کیا حسرت ہے، تو میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسرت ہے کہ آج جو زندہ ہیں وہ مسجدوں میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے. جب تک زندہ ہو اپنے خدا کو یاد کر لو. خدا کے بڑے کرم ہے. ایک لمحہ سانس رک جائے بندے پہ کیا گزرتی ہے. جس جسم پہ ناز کرتے ہیں، جن بالوں کو سہلاتے ہیں، جس چہرے کو بناتے ہیں، لوگوں حقیقت ہے، یقین ہے، ایک دن موت آ کے رہے گی. موت آ کے رہے گی، آ کے رہے گی. اس قبر میں یہ ہمارے ہاتھ ہوں گے، ہمارے سامنے ہمارا جسم گل سر رہا ہو. کان فرمانا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کو تنبیہ المبتلین کے اندر امام شرانی نے لکھا ہے. فرمایا جب بندہ مر جائے گا اس کی روح اللہ کے حضور جب اپنے مرتبے کے مطابق جہاں پر ہوگی، جیسے بندے کی جیسی روح اپنے مقام پر ہوگی، رب سے کہے گی یا اللہ، 6-7 دن گزریں گے، رب سے کہے گی یا اللہ جس بدن میں اتنا عرصہ مجھے رکھا ہے ذرا اس جسم کا میں نظارہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دے.
فرمایا جب روح آئے گی اس جسم کا نظارہ کرے گی تو جسم اس کا بھول جائے گا، پیٹ اس کا پھٹا ہوا ہوگا، روح دیکھ کے ڈر جائے گی، لوگوں قبر بند ہوگی، اندر خود انسان ہوگا اور اس کا خدا ہوگا، اس کا خدا ہوگا، آ کے رہے گا وہ دن، آ کے رہے گا۔ ہماری میت کو کوئی غسل دے رہا ہوگا، کوئی کانوں پہ اگر تدفین نصیب میں ہوئی تو کوئی کانوں پہ اٹھا کے لے کے جائے گا، چھوڑ کے جانا ہے یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو خیر فرمایا جب روح واپس مڑے گی گھر کے چلی جائے گی، کچھ دن گزریں گے، پھر رب سے اجازت مانگے گی یا اللہ پھر مجھے اس جسم کا دیدار کرا دے جس کے اندر مجھے رکھا تھا۔ فرماتے ہیں جب مڑ کے آئے گی تو اس کی آنکھوں میں، اس کے منہ میں کیڑے پڑے ہوں گے۔ لوگوں خود سوچو، سب نے قبر میں جانا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو بھی سلامت رکھے۔ لیکن سلامتی تبھی ہوگی جب دنیا میں سلامت رکھنے والے سے تعلق جوڑا ہوگا، کیونکہ سلامت خدا نے رکھنا ہے، کرم خدا نے کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے 100 ماؤں سے زیادہ۔ ابراہیم خلیل اللہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکوت سماوات کی سیر کروائی، آپ نے دنیا میں گناہگار کو دیکھا، آپ جلال میں آ گیا، دعا کی یا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ رب نے دعا قبول کی، ہلاک کر دیا۔ پھر دیکھا کہ ایک اور اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، عرض کیا یا اللہ اس کو بھی ہلاک کر دے، اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو واپس دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا اگر یہاں رہو گے تو میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا کرتے رہو گے۔ ابراہیم تم نے تو 2 دیکھے ہیں، میں ان جیسے دن میں کروڑوں دیکھتا ہوں پھر بھی معاف کر دیتا ہوں۔ خدا کرم کرے گا، لیکن خدا سے رشتہ اور تعلق جوڑنا ہے، خدا سے رشتہ اور تعلق بولو جوڑنا ہے تب کرم ہوگا۔ تو خیر وہاں پر جب روح آئے گی اور انسان کے جسم کی حالت، اور حضرت امام شرانی لکھتے ہیں کہ ہر شخص کو دن میں 5 مرتبہ قبر آوازیں لگاتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ میں ہوں، مجھے بھی قبر آوازیں کر رہی ہے آج، میں قبر کو بھولا ہوں، قبر ہر روز مجھے 5 مرتبہ یاد کرتی ہے، آپ کو بھی یاد کرتی ہے۔ لوگوں دنیا چھوڑ جانا عارضی ہے، دنیا چند دنوں کی ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ حقیقت میں ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا کرے۔ جو جوان بیٹھے ہوئے ہو، دل میں اگر آپ کے کیفیت آ رہی ہے تو اللہ کے حضور، یہ سارا ولیوں کا صدقہ ہے، کیفیت آ رہی ہے اللہ سے بیٹھے بیٹھے توفیق مانگو کہ بقیہ زندگی خدا اپنی بندگی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی لاؤ، اپنی آخرت کو ضرور یاد رکھو۔ تو خیر 5 مرتبہ قبر آوازیں لگاتی ہے، اے میرے اوپر چلنے والے، پہلی صدا اس کی ہوتی ہے میں ہوں، آپ ہیں، جہاں کہیں ہماری قبر ہونی ہے زمین کو پتہ ہے، خدا نے اس کو علم دے رکھا۔ تو زمین کہتی ہے میرے اوپر چلنے والے، ایک دن تو نے میرے پیٹ کے اندر آنا ہے۔ پھر کہتی ہے میرے اوپر چل کر ہنسنے والے، ایک دن میرے پیٹ میں تو نے آ کے رونا ہے۔ اے میرے اوپر خدا کی نعمتیں کھانے والے، ایک دن میرے پیٹ کے اندر آئے گا تجھے کیڑے مکوڑوں نے کھانا ہے۔ یہ آوازیں لگاتی ہے قبر۔ تو لوگوں بس خدا سے ہی دعا کرو، ہر حال میں یہ دعا کیا کرو، ایمان سلامت لے کے گئے تو سب کچھ ہو جائے گا، ایمان سلامت نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر حال میں دعا کیا کرو کہ یا اللہ مرتے وقت ایمان نصیب کرنا۔ بڑی کٹھن حالات ہوتے ہیں، شیطان ہر قسم کا داؤ چلتا ہے، کبھی موت کے وقت باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی دادے کی شکل میں آتا ہے، کبھی چچے کی شکل میں آتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے، کہتا ہے وقت ہے اسلام سے منہ پھیر لے، پیاس لگی ہوتی اس وقت مرنے والے کو، کہتے ہیں اس سے منہ پھیر لے پانی دے دوں گا، اگر کمزور ایمان والا ہوا تو پانی کا خاطر ایمان بیچ دیتا ہے۔ ایمان پہ آخری ڈاکہ شیطان اس وقت ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ کے سچے ولیوں کے ساتھ تعلق ہو نا، تو نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے امام راضی، بڑے پائے کے عالم ہیں، جب مرنے کے قریب آئے تو شیطان ہر بندے کے معیار کے مطابق سوال کر کے گمراہ کرتا ہے۔ ان سے کہا آپ کا رب ایک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کہا کیا دلیل ہے؟ دلیلیں دینی دی شروع کی، 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے پر دی امام راضی نے۔ قریب تھا کہ شیطان لاجواب کرتا اور آپ کا ایمان خراب ہو جاتا۔ نجم الدین کبرا اپنے وطن میں بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے، وضو میں وہ چلی کے اندر پانی لیا، یوں پھینکا اور فرمایا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بنا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں، بنا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ ارے مرشد کامل ہو تو درمیان میں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے،
مرشد مرتے وقت اپنے مرید کی وہاں پر بھی رہنمائی کر دیتا ہے. جب نبی کی امت کے ولیوں کی یہ شان ہے. حضور غوث زمان خواجہ توروی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے بڑے بھائی حنیف قریشی صاحب یہ بات سنایا کرتے ہیں. آپ فرماتے ایک دن میں نے حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال کیا. وہ اپنے ہاتھ کے اندر اس طرح چاول لیے فرمایا میں اسے پیر ہی نہیں مانتا جو نزا کے وقت اپنے اتنے مریدوں کے ایمان کو نہ بچا سکتا ہو. لوگوں یہ اللہ کے ولیوں سے نسبت ایمان کے بقا کا ذریعہ ہے, ایمان کے بقا کی ضامن ہے. تو یہ ویسے ہی ہم ولیوں کے پاس نہیں جاتے, اللہ کے یہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ ان کے صدقے کرم کرتا ہے. تو خیر بات نکلتے نکلتے دور چلی جا رہی ہے. مڑ کے میں آتا ہوں. تقریر میں نے نہیں کی جس طرح میں تقریر کرتا ہوں کیونکہ اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے. ایک دو سوال ہے ان کے جواب دے کر چند ایک باتیں کر کے اجازت چاہتا ہوں. ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, باقی آپ لوگوں نے کھانا وغیرہ کھانا ہے. تو توجہ آپ کی میری طرف ہے لوگوں. تو یہ یہاں سے یہ دل میں نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی ضرور لانی. کیا خیال ہے انشاءاللہ لائیں گے. کوئی معلوم نہیں زندگی کہاں ختم ہو, موت اپنے منہ میں لے لے. موت ہر وقت ہمارے پیچھے منہ کھولے ہوئے دوڑ رہی ہے. ہر روز شام ہوتی ہے نا زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی عمومی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے. کتنی ہے بولو؟ 60 ہو. اپنے جسموں پہ ہم ناز کرتے ہیں, کپڑے پہ سلوٹ نہیں آنے دیتے, بالوں کی مانگ خراب نہیں ہونے دیتے. لوگوں کیا بنے گا اس جسم کا؟ ایک دن مرنا ضرور ہے. کافر بھی کہتا ہے کہ مرنا ہے. تو خیر بات پھر لمبی چلی جائے گی, میں مڑ کے ادھر ہی واپس آتا ہوں. تو کوشش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی حضور آپ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پہلے مجھے اور اس کے بعد آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. تیاری ہوگی تو سب کچھ آسانی ہو جائے گی, سب کچھ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اسلام وہ سچا مذہب ہے کہ جب اس کا ماننے والا مر جاتا ہے تو وہ اپنے پیروکار کو تنہا نہیں چھوڑتا. اپنے پیروکار کو بولو تنہا. بہت سارے لوگ ہیں اپنے مرنے والے کو جلا کے اس کی خاک سمندر میں بہا دیتے ہیں. بہت سارے اس پر کیمیکل پھینک کر اس کو جسم کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن اسلام اپنے ماننے والے کی کتنی عزت ہمیں سمجھاتا ہے. یہ سوال ہوا ہے, اسی ضمن میں چند ایک باتیں کرتا ہوں پھر اجازت دوں. ہمارے ہاں جو آج کل نیا کنسپٹ شروع ہوا ہے کہ بندہ جو خود کرتا ہے وہی اس کا اجر ملتا ہے, دوسرے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں والا نظریہ نہیں ہے. یہ بولو مسلمانوں والا نظریہ نہیں ہے. اسلام یہ نظریہ دیتا ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے, دوسرے کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے. بات سمجھ آئیے نا. یہ کوئی ہندو مذہب نہیں, کوئی عیسائی نہیں, کوئی یہودی نہیں. میں الحمدللہ قرآن و حدیث سے بتاؤں گا آپ کو. قرآن و حدیث بڑا پڑا ہے. میں اتنے لمبے فلسفوں میں آپ کو لے کے نہیں جاتا. آپ کے علاقے کی اور ہر مسلمان کی زندگی کے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں چند باتیں کرتا ہوں. آپ کے علاقے میں کوئی مر جائے, جنازہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں. آندھی جاندھی شے کچھ نہ بھی ہوا تو پھر بھی کھال کے تو بس کچھ نہ کچھ مین کر کے چلے ہی جو کہ فلانا ملک پاجی یا فلانا قریشی پاجی اس میں ناراض نہ ہو جائے. پر پڑھتے ہیں نا جنازہ, بس شامل باجے بھی ہوتے ہیں, شامل باجے. پر وہ بات نہیں کرتا. تو خیر جنازہ پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جنازے کو بندہ مر جائے تو جنازے کو کیا کرتے ہیں؟ غسل دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کفن دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر قبر تیار کرتے ہیں. پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ جنازہ پڑھتے ہیں. پھر جنازہ پڑھنے کے بعد یہ وہ باتیں جو آپ کے تجربے کی. لوگ کہتے ہیں ایک بندے کا دوسرے بندے کو فائدہ نیکی کا نہیں ہوتا. یہ تصور اسلام کے خلاف ہے. یہ کیا اسلام کا؟ اسلام کا تصور یہ ہے. حضور کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اگر ہم اپنے مردوں کی طرف سے حج کریں یا ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں تو ان کو پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا اگر تمہارے مردوں پر قرض ہوتا تم ادا کرتے تو ادا ہوتا. صحابی نے عرض کی حضور بالکل ادا ہوتا. سرکار نے فرمایا اگر قرض ادا ہوتا ہے تو ان کی طرف سے نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب میں بھی شامل پہنچائے گا. اور حضور کے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرکار نے فرمایا من مر علی المقابر. حضرت مولا کائنات مولا علی سے یہ روایت ہے. کس سے؟ مولا علی کہنا یہ شرک نہیں ہے.
بات پہ دور چلی جائے گی. مولا ہم اللہ کو اللہ کے نام سے کہتے ہیں اور علی کو علی کے اعتبار سے کہتے ہیں. اذان دیتے ہو نا, کیا کرتے ہو؟ اللہ ہو, بولو اللہ ہو. اور پہلے خلیفہ کون ہے؟ صدیق اکبر. صدیق, ہاں, تو اگر مولا کے نہ شرک ہے تو پھر صدیق اکبر کے نہ بھی شرک ہوتا. جیسے یہ شرک نہیں, ایسے مولا علی کے نہ بھی شرک ہے. یہ صرف مولویوں نے بنایا ہوا ہے. وگرنہ ایک محلے کا مولوی جس کی روٹی محلے سے لگی ہوتی ہے, تو محلے سے مانگ کے کھانے والا روٹی مولوی جب اشتہاروں میں دیکھو نا تو لکھتے ہیں مولانا. کیا لکھتے ہیں؟ اگر محلے سے روٹی مانگ کے کھانے والا مولوی مولا ہو سکتا ہے تو دنیا میں ولایت بانٹنے والا علی مولا نہیں ہو سکتا ہے یار. یہ صرف لوگوں کے بنائے ہوئے چکر ہیں, آپ کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں اسلام اور شرک کا نام دے کر. یہ شرک بورو بدعت وغیرہ نہیں ہے, یہ ان کے مقام ادب ہے. یہ لقب علی کو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے. جب حج سے واپس آ رہے تھے علی کا ہاتھ پکڑا, فرمایا من کنت مولا ہو فعلی کن مولا. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اللہ مولا ہے اپنے معنی میں, علی مولا ہے اپنے معنی میں. علی مولا ہے, بولو. سمیع اور بصیر کا مطلب ہے دیکھنے والا سننے والا. دیکھنے والا اور سننے والا. قرآن کہتا ہے سمیع اور بصیر اللہ ہے. سمیع اور بصیر کون ہے؟ تو قرآن ہی سورۃ الدار میں کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. رب کہتے ہیں میں نے انسان کو بنایا ایک ابھرنے والے نطفے سے, پھر میں نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا ہے. قرآن کہتے ہیں سمیع اور بصیر اللہ بھی اور بندے بھی. اللہ بھی اور ہے. تو سمیع اور بصیر بندے کو کہو گے تو شرک نہیں ہوگا, بلکہ عقیدہ رکھنا پڑے گا. خدا ہے تو کسی کے بنائے سے نہیں, ذاتی طور پر ہے, اس کی کوئی ابتدا انتہا, اور بندہ ہے تو خدا سے, خدا کے بنائے سے, خدا کا محتاج ہو کر ہے. اسی طرح اگر خدا سمیع اور بصیر اور بندہ سمیع اور بصیر ہو تو قرآن کہتا ہے اور یہ شرک نہیں ہے. اسی طرح اگر اللہ بھی مولا ہو تو علی بھی مولا ہو, شرک نہیں. کیا مانا؟ خدا ذاتی طور پر مولا ہے اور علی خدا کے بنائے سے مولا ہے. علی خدا کے اور مولا کہیں کہ مانا نہیں, مولا کے 100 معنی والے لغت میں لکھے ہیں. مولا کا مانا محبوب بھی ہے, دوست بھی ہے, مددگار بھی ہے, اور تعاون کرنے والا بھی ہے, تنہائی کا ساتھی بھی ہے. بے شمار اس کے معنی ہیں. جس معنی میں فاروق اعظم علی کو مولا کہتے تھے, ہم اس معنی میں علی کو مولا کہتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا مسلمان کو غسل نہ دیا تو سارے گناہگار ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بولو سارے. ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, یہ مولوی صاحب نہ بھی ہوں, کیا کرتے اس کے کان میں اللہ اکبر. لوگوں, یہ اسلام کے گھرانے میں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے. خود اللہ کہنے کے قابل نہیں ہے, تم کہنے کے قابل ہو, تم اس کے کان میں اللہ کا نام لے لو تاکہ اس کی زندگی اللہ کے نام سے شروع ہو جائے. اس کی زندگی بولو اللہ کے. بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے آتے ہی میرے اللہ کا نام لے لیا تھا. میرے سرکار کے حوالے سے آتے ہیں, سرکار جب پیدا ہوئے نا تو آپ کی امی حضور فرماتی ہیں, سیدہ آمنہ فرماتی ہے سرکار کے ہونٹوں سے اس وقت بھی اللہ کی تسبیح اور اپنی امت کی بھلائی کی دعائیں نکل رہی تھی. یہ سرکاریں آتے ہی پتہ ہے کہ میرا حضرت عیسیٰ روح اللہ 3 دن کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لوگوں نے پوچھا ماں سے کدھر لے آئی بغیر شادی کے؟ شریف گھرانوں میں بغیر شادی کے, بغیر شوہر کے بچہ ہو جائے تو بڑا معیوب ہوتا ہے. اشارہ کیے, فرمایا میں نہیں بولتی, بچے سے آنے والے سے پوچھو. حضرت عیسیٰ روح اللہ بچے تھے. مفسرین فرماتے اپنے ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا کے 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہیں. 3 دن کے حضرت عیسیٰ ہاتھ پہ ٹیک لگا کے کفار کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا انی عبد اللہ, میری ماں کے اوپر دانے کسنے والوں, میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آج ہمارے دیہاتوں میں 15 سال کا بندہ ہو جاتا ہے, اسے نہیں پتہ ہوتا اللہ بھی کوئی ہے. خدا کا نبی ہے, 3 دن کی عمر ہے, کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبی, مجھے رب نے
کتاب بھی دے کے بھیجا گئے اور 3 دن کے عیسیٰ فرما رہے کہ مجھے رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے. میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہونے والے نبیوں میں عیسیٰ کی اگر یہ شان ہے 3 دن کی عمر میں خدا کا نعرہ لگاتے ہیں تو میرے سرکار نے پھر پہلے دن لگانا ہی تھا نا. میرے آقا دا جمال کتنا میرے آقا دا جمال اے اماں آمنہ دا میرے سرکار کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جب کسی بندے کے سامنے اس کا حساب و کتاب خدا کی حضور کیا جائے گا اپنے سامنے جب نیکیاں دیکھے گا رب فرمائے گا یہ تیری نیکیاں ہیں یہ تیرے گناہ ہیں. اسے تو پتا ہوگا کہ میں نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی ہوں گی. جب اپنی نیکیوں کو اتنا بڑا ہوا دیکھے گا عرض کرے گا ربا میں نے تو زندگی میں اتنی نیکیاں نہیں کی تھی یا اللہ یہ نیکیاں کدھر سے آ گئی ہیں. تو رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آئے گا اے میرے بندے تیرے مرنے کے بعد تیرے دوستوں نے اور تیری اولاد نے تیرے تعلق والوں نے یہ نیکیاں کر کے تجھے ثواب پہنچایا تھا ان کی نیکیوں کے بدلے آج تجھے اجر مل رہا ہے. فرمایا ان کی نیکیوں کے بدلے آج تجھے اجر بھی ملا اور تجھے جنت بھی مل رہی ہے. تجھے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت مل رہی ہے. اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ بندے کا اپنا عمل بھی اسے کام دیتا ہے دوسرا کوئی نیکی کر کے اس کو ثواب پہنچانا چاہے تو اسے ثواب مل جاتا ہے. فکر کا مسئلہ ہے ثواب تقسیم نہیں ہوتا. ثواب تقسیم نہیں ہوتا کیا مطلب؟ ایک سورت پڑھ کر 1000 بندے کو اس کا ثواب پہنچاؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک نقطے کا یا آدھے نقطے کا ایک کو ثواب زبروں کا فلانے کو ثواب زیروں کو فلانے کا ثواب ایک آیت کا فلانے نہیں. علماء محدثین شارحین حضور کی حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں 1000 مردوں کو سب کے سب مردوں کو پوری سورت کا ثواب پہنچے گا اور پیش کرنے والے کو 1000 سورت کا ثواب پہنچے گا. پڑے گا ایک لیکن 1000 بندوں کو جب اس کا ثواب پہنچایا نا تو اللہ ہر بندے کے ثواب میں اس کو شامل فرمائے گا. ہر بندے کے ثواب میں اس کو بولو شامل فرمائے گا. ایک سورت پڑھ کے 1000 سورتوں کا ثواب لے رہا تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ ہوے خیر نصیباں دی اے رب دا حبیبا گل بڑھے گی غریباں دی. یہ سارے کرم لوگوں نبی کا صدقہ ہے. یہ سارے کرم سرکار کا صدقہ ہے کہ بعد والے نیکیاں کر رہے ہیں جانے والا مزے لے رہا ہے. غسل لینا فرض ہے. ایسی جگہ جہاں پر مرد ہو اکیلا مر جائے عورتیں ہی عورتیں ہوں غسل دینے والا کوئی نہ ہو تو کیا کرے؟ نہ اس مرد کو ماں غسل دے سکتی ہے نہ بیوی دے سکتی ہے نہ بیٹی دے سکتی ہے. اس کو کروائیں گے تیمم. پاس اگر کوئی یہودی یا کافر مرد ہو تو اس کو وضو کا طریقہ سکھا کر پیسے دے کے اسے کہو کہ ہمارے اس مسلمان مرد کو غسل دے. ہمارے اس مسلمان مرد کو کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ بھی تیار نہیں ہوتا میں غسل نہیں دیتا تو پھر کیا ہے شریعت حکم دیتی ہے اس کو تیمم کروا. کیا کرو؟ تیمم کیسا؟ نماز والا ہی وضو والا تیمم. غسل اور وضو دونوں کا تیمم کیا ہے؟ ایک. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ زمین یا اس کی جنس میں سے کسی چیز پر ہاتھ مارے. یہ تیمم کا طریقہ بھی دیکھ لو اگر چاہتے ہیں لیکن پھر یاد ہو جائے گا. ہاتھوں کی انگلیاں نارملی کھلی رکھے بہت زیادہ تکلف سے کھولے بھی نہیں اور بہت زیادہ جڑی ہوئی بھی نہ رکھے. نارملی انگلیاں کھلی رکھ کر زمین پہ ہاتھ مارے. تیمم کی شرائط ہے جہاں پانی وغیرہ نہ ہو یا بندہ معذور ہو استعمال نہ کر سکتے ہو. یہ الگ بات ہے. یہ لمبے مسئلے بتائے تو دوسروں کو ادھر ہی ہوگی. ہاتھ مارے ہاتھ آگے کیا تھوڑا پیچھے کھینچا تھوڑا سا یوں ہاتھوں کو جاڑ لیا تاکہ بہت زیادہ مٹی جو ہے تو وہ گر جائے ہاتھوں سے. پہلا ہاتھ. وضو میں چہرے کو جہاں جہاں سے دھونا فرض ہے. تیمم میں چہرے کے اس حصے پر ہاتھ کا پھرنا فرض. پورے چہرے پر ہاتھ پھیرا. کوشش کی یہ نال کے نیچے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ نہیں پھرتا تیمم میں. اگر نہ پھیرا ایک بال بھی اگر تیمم کے بغیر مسے کے بغیر رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا. طہارت حاصل نہیں ہوگی. پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرا. مونچھوں پر بھی داڑھی پر بھی. یہ پہلی ضرب. دوسری ضرب لگا کر پہلے دائیں ہاتھ پورے بازو پر یہ انگلیوں کو اپنے ہاتھوں کے نیچے رکھا. یہ جاتے ہوئے یہ واپسی پہ یہ انگوٹھے کے اوپر سے یہ تیمم ہو گیا.
ابھی انگوٹھے کا سیدھا ایسا اور انگلی یہ والی باقی ہے، پھر دوسرے ہاتھ کو اسی طرح یوں کیا، یہ انگلی اور انگوٹھا بچا رہے، واپسی پہ یوں کیا، انگلی اور انگوٹھا باقی ہے، یہ مسح کرنا، یہ تیمم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ زمین کی جن سے۔ تو مردے کو اس طرح تیمم کروایا جائے گا جہاں کوئی مرد غسل دینے والا، بولو جہاں کوئی مرد غسل دینے والا، بیٹی، بیوی، ماں، یہ بالغ لڑکے کو غسل نہیں دے سکتی۔ چھوٹے بچے کو جو بلوغت سے پہلے کا ہو یا چھوٹا ہو تو اس کو تو ٹھیک ہے، بچے کو عورتیں بھی غسل دے سکتی ہیں، لیکن بالغ لڑکے کو کوئی بھی غسل، عورت غسل دینے کے بعد غسل کا طریقہ آپ کو سب کو آتے ہیں اور ہر بندے کو آنا چاہیے، اپنے مردوں کو خود غسل دیا کرو، کیونکہ کوئی اچھی چیز ظاہر ہو تو بندہ لوگوں کو بتاتا ہے، اور بری چیز ظاہر ہو تو مردے کی خاطر نہ بھی چھپائی تو اپنی خاطر چھپایا جاتے، لوگ کہیں گے تیرا رشتہ دار تھا، تو کوئی اور ہوگا وہ برائی دیکھے گا۔ انسان کے اعمال کا تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا کیسے اعمال دنیا میں کرتا رہا، تو خود غسل دیا کرو، طریقہ بھی آنا چاہیے۔ اور بہت سارے زلزلے کے دوران اس طرح کے مسائل پیش ہے، خدا کی قسم رونا آتا تھا کہ مسلمان کتنے اپنے اسلام سے دور ہیں۔ تو خیر، غسل دینے کے بعد اس کو کفن دینا ہے، کفن بھی اس کے اپنے پیسے سے دو، اپنا پیسہ نہیں تو پھر برسا دیں، اور اگر اپنا پیسہ ہے بھی برسا کوئی مرضی سے دینا چاہتے تو اس سے دو، اگر وہ بھی نہیں تو سارے مسلمان جن تک اس کے جنازے کی اطلاع پہنچی ہے وہ اس کے کفن کے انتظام کریں، اگر بغیر کفن کے دفن کیا تو سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر لوگ بھی نہیں، ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تو پھر بیت المال سے اس کو پیسہ دو۔ جو سنت کفن ہے 3 کپڑے ہیں، مگر نہ ضرورت کے مطابق جہاں کپڑا نہ ملے جو بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ سنت رنگ سفید ہے کفن کا، لیکن عام حالات میں کسی اور رنگ کا کفن ہی دو تو یہ جائز ہے۔ عام رنگ کا کپڑا کوئی بھی ہو وہ بھی دینا کیا ہے، لیکن سفید رنگ کا کپڑا ہونا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ سنت ہے۔ اس کو کفن دیا، اس کے بعد تدفین کے لیے لے کے گئے۔ میرے پاس ٹائم نہیں، میں ایک کتاب کا عبارت بھی پڑھوں، اس کا ترجمہ بھی کروں، تمام کتابوں کے حوالے بھی دوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتاوی شامی ہے۔ اسی طرح فتاوی سمرقندی کے اندر جتنی بھی فقہ کے متن ہیں ان کے اندر بھی، اور فقہ کی جتنی شرح ہے ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جب میت کو لے کے چلو، جب میت کو، مسنون طریقہ یہ ہے کہ 40 قدم تک اس کو گن کے لے کے چلو۔ وہ 40 قدم ضروری نہیں کہ گھر سے نکالتے وقت گنو، آدھے راستے میں بھی گن سکتے ہو، جنازہ گاہ کے پہنچنے کے قریب سے بھی گننا شروع کر سکتے ہو، جہاں سے تمہاری مرضی ہو۔ جس آسی آتے ہیں قدم شماری کرنا، کیا ہمیں بولو سنی اختلاف نہیں ہے، خدا کی قسم فقہ حنفی کا ماننے والا ہو وہ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اگر عقل اس کی کتابوں تک نہ پہنچی ہو، اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ یہ جو لوگوں میں چیز رائج ہے یہ شرک بدعت نہیں ہے، بولو یہ شرک بدعت ہے۔ جو جس وقت مرضی آئے، کوٹ میں، چوک میں، تھانے میں، کچہری میں، ممبر پہ، محلے میں، جہاں کہے، یہ ادنی فقیر ولیوں کا ہر وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہے۔ قدم گنے، طریقہ لکھا، 10 قدم ہر بندہ اس کے پانتی بدلے۔ یہ بریلویوں نے نہیں لکھا، یہ فقہ حنفی کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ یہ دیوبندیوں کا فتاوی فریدیہ ہے۔ کیا ہے بولو فتاوی؟ اس کے اندر بھی اس کی غالباً اسی جلد میں ہے، یہ دوسری جلد ہے، جلد نمبر 3 میں یا 1 میں، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ قدم شماری کرنا یہ مستحب ہے۔ کیا ہے بولو؟ مجھے 13 سال ہوئے ہیں علوم دینیہ پڑھتے ہوئے، اس کے بعد 4تھا سال ہے مجھے پڑھاتے ہوئے، تقریباً 17 سال مجھے ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے۔ ایک حدیث میری نظروں سے اگر ہو تو میں انکار نہیں کرتا، میری نظروں سے نہیں گزری جس میں یہ لکھا ہو کہ بندہ کوئی نیکی کرے تو اس کے بدلے میں اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، کبیرہ، صغیرے کی نہیں کرتا، کبیرے کی۔ ہاں قرآن میں یہ ضرور ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ نہیں کہ اس نیکی پر فلانا کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ میری نظروں سے نہیں گزری۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ وہ نیکی کرو تو اللہ کبیرے گناہ معاف کرتا ہے،
اور صغیر گناہ تو بہت ساری صورتوں سے معاف ہوتے ہیں. کیا سرکار نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتے ہیں نا، وضو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں. ہاتھ کے صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں زبان کے اور منہ کے صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے ہیں آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے. کس کی بولو؟ کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ کہا سچے دل سے توبہ کرو کہ یا اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور دل میں سچائی بھی ہو، دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کی رو کر خدا سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے. کیا کرتے بولو توبہ؟ بڑے بڑے لوگوں کی توبہ کو خدا نے ایسی اس طرح قبول کیا کہ انسان سنتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کتنا کرم کرتا ہے اپنے بندوں کا. تو خیر وہ بات ہے، جب تک اللہ کے دور نکل جائے گا. اب حضور کی احادیث کی روشنی میں فقہ کی کتابوں کے حوالے سے بتاتا ہوں. سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے جو کوئی شخص کسی مومن کے جنازے کو کاندھا دے گے، کسی مومن کے جنازے کو کاندھا دے کے جتنے قدم چلے گا اللہ تعالیٰ اتنے اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنا بڑا کام کا اعلان ہے. چاہے وہ چرپائی راجے کی ہو، قریشی کی ہو، جتون کی ہو، میت گجر کی ہو، چلاہے کی ہو، ٹیچر کی ہو، سوداگر کی ہو، پروفیسر کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، فرمایا ہو کلمہ پڑھنے والا، اس کی میت کو، اس کی چارپائی کو کاندھا دے کے جتنے قدم کوئی چلے گا اللہ تعالیٰ اتنے کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا. بتاؤ کہ ایک مومن کے مردہ جسم سے زندوں کو فائدہ ہوا یا نہ ہوا؟ بولو یار. تو جو مولوی کہتے ہیں دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوتا، بتاؤ وہ اسلام ہے یا غیر اسلام ہے؟ غیر اسلام ہے نا. تو اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کو عمل سے فائدہ پہنچتا ہے. فائدہ کبیرہ گناہ معاف ہونے کا. لہٰذا کسی کو خوش کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے، میں جس بھی جنازے میں جاؤں کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ضرور چند قدم دے کے چلوں. میری اپنی ایک طریقہ بتا دوں. نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. انسان ہے، گناہ تو ہوتے ہیں، کسی سے گناہوں سے پاک تو نبیوں کی ذات ہے. اگر نہیں ہو گناہ تو اللہ تعالیٰ اتنے مرتبے بلند فرما دیتا ہے. اب جنازہ پڑھنے کی باری ہے. توجہ کرو، جنازہ پڑھنے کیا. بخاری شریف مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. فرمایا جو بندہ کسی مومن کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، کیا کرتے بولو؟ نماز اللہ اللہ. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کسی مومن کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس کو احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. یہ میں مفہوم حدیث کر رہا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا اس کو ایک ہو کیا اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. لوگوں میں اور آپ تو ایک تولہ رب کی بارگاہ کے اندر صدقہ کرنے کے قابل نہیں ہے. کتنا رب کا کرم ہے. ایک مومن کی میت سے زندوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. آیا تھا تو خالی تھا، آیا تھا تو بولو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ برادری کے گلے اتارنے کی نیت سے نہ آیا کرو، خدا کو راضی کرنے کی نیت سے آیا کرو. گلا بھی اتر جائے گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا. آؤ گے تو نیکی اس لالچ سے جایا کرو کہ یا اللہ کوئی اور نیکی بھی نہیں کر سکا. تو آج تو اتنے بڑے پیکج کا اعلان ہے. اور لوگوں، یہ جوان ساتھیوں، یہ بچوں، یہ بوڑھو، اگر اعلان ہو جائے اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بیرن گلی ڈاکا. احتباد میں اعلان ہو کہ بیرن گلی کے اللہ نہ کرے موت پر آ کے کوئی اللہ نہ کرے کوئی شخص فوت ہو جاتا. احتباد چوک میں اعلان ہو کہ اس شخص کے سونا ملے گا. کیا ملے گا بولو؟ کہ تولا. پورا احتباد گاڑیاں نہ بھی ہوئی، گھوڑے خچروں پیدل آ جائے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آج کل تولا بھی 45 سے اوپر چلا گیا. وہ کہیں گے پورا مہینہ سال کماتے اور 45,000 جمع نہیں ہوتا تو ایک بندے کی جنازہ خود بھی 10 بار کریں گے. کیا خیال ہے؟ کیا پتا
یہاں پہ پہنچے تو تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سونا مک جائے، سونا ختم ہو جائے. لوگوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں سونا ختم ہو جائے اور واپس بغیر کچھ لیے بھاری دل سے بوجھل قدموں سے جانا پڑے. لیکن لوگوں وہ مالک کونین ہے جو اعلان کر رہا ہے. پیار سے سبحان اللہ کی آواز آئے. وہ خالق عز و ثنا ہے. فرمایا جو میرے کسی مومن بندے کی نماز جنازہ ادا کرے گا، سرکار نے فرمایا اللہ اس کو ایک اوقیہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. تو لوگوں ہم اس نیت سے نہ جائیں کہ گلہ ختم ہو جائے گا، اس نیت سے جائیں کہ وہاں جائیں گے اعمال میں اضافہ ہو جائے گا، خدا کی رضا مل جائے گی. بتاؤ کہ کسی مومن کی مردہ جسم سے زندوں کو فائدہ ملا یا نہ ملا؟ بولو. تو اسلام سونا مذہب ہے یہ نہیں ہے لوگوں؟ کتنا سونا مذہب ہے. فرمایا جو دفن ہونے تک رکے اللہ اس کو 2 کیا سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتا. تدفین تک ممکن ہو جہاں پر ٹائم ہو تو تدفین تک رکا کریں، دفن ہونے کے بعد پھر جایا کریں تو پورا ثواب مل جاتا ہے. تم آخری بات میں ہیلے کی، بس جنازہ پڑھ کے تیار ہو گیا، ہیلے کے لیے تیار. سرکار جنازہ پڑھ کے تیار ہو گئی، ہیلے کے لیے تیار ہے. بس اب ہیلے کی طرف مڑ کے آتا ہوں. لوگوں توجہ کرنا، ہم نے اختلاف بنا لیے شر پسند مولویوں سے بنا کر سنا کر اپنے علاقوں میں آ کے فتنے بنا لیے. اپنے علاقوں میں آ کر بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا باپ کا دشمن ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ یہ صرف یہود و لوط کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اختلافات میں لگا دو اور خود ان پر کبھی ابتباد آپریشن کر دو اور کبھی وہاں پر فیصل میران جو وہاں پر بیس ہے اس پر حملہ کر دو. یہ سب یہود و لوط کی سازش ہے. وہ ہماری علمی قوت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو خیر جنازہ پڑھو گے. آئے تھے تو گناہگار تھے، واپس مڑ کے جا رہے ہیں تو نیکیوں کا ڈھیر لے کے جا رہے ہیں. پیار سے سبحان اللہ کی بات. ایک روایت سنا کر اس کے بعد ہیلے کی بات کرتا ہوں. ایک عورت کے حوالے سے آتے ہیں، توجہ میری طرف، بیٹا خاموش ہو جائے. عورت کے حوالے سے آتے ہیں کہ ایک علاقے میں کفن چور تھا. کون تھا بولو؟ کفن چوری کر لیتا تھا. تو عورت تھی، اس کو مرنے کا ڈر بھی تھا، یاد بھی تھی کہ مرنا ہے. ہم تو لوگ مرنے کو ہی بھول گئے. تو خیر ہر وقت تیار بھی رہنا چاہیے اور کچھ جو وصیتیں وغیرہ کرنی ہے وہ بھی کر کے رکھنی چاہیے. لکھ کے یہ کسی کو کہہ دینا چاہیے کہ میں مر جاؤں تو یہی حالات کرنا ہے. میں نے الحمدللہ یہ آپ کی یہ میں نہیں آپ نے استغفر اللہ کو، میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اعلان ہو کہ کائنات کا سب سے گناہگار شخص کھڑا ہو جائے تو میں سب سے پہلے کھڑا ہوں. لیکن یہ اللہ کا میں نے اپنی وصیت نامہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میں مر جاؤں تو اس طرح کرنے. جب بندہ وصیت نامہ لکھتے ہیں نا تو موت یاد آتی ہے، پھر یقین ہوتا ہے کہ ہاں میرے جسم کو ایک دن کوئی غسل دے گا. اگر کسی کو میت مل گئی کوئی اٹھائے گا. پڑھیں گے تو کس طرح پڑھ کے قبر میں لے کے جائیں گے، جس وقت واپس چھوڑ کے آئیں گے تو قبر کے اندر والے پر کیا گزرے گی. اس میں نے طلباء کے لیے میں نے عرض کی ہے مردمانہ کہ ہو سکے تو وہاں قبر پہ بیٹھنا. سرکار بھی ہوں گے، امید ہے ہماری یہی جنازہ پڑھائیں تو یہی لکھا ہے کہ وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھنا اور اللہ سے یہی کہ یا اللہ اس کی مغفرت کر دے. چونکہ وہ سوال جواب کے امتحان کا وقت ہوتا ہے اور کوئی سفارش ہو جائے نا نیک لوگوں کی بندہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. تو خیر عورت تھی، اس نے اس کفن چور کو بلایا، پیسے دیے. فرمایا یہ پیسے رکھ لے، میں مر جاؤں تو مجھے مردوں میں ننگا نہ کرنا. مجھے مردوں میں ننگا، میرا کفن چوری. لیکن جس کی عادت ہو تو عادت چھوٹتی نہیں ہے. اللہ اللہ وہ بوڑھی عورت مر جاتی ہے، جب وہ مر چکی ہے تو وہی کفن چور جس کو اس عورت نے اپنی زندگی میں پیسے دے دیے تھے اور کہا تھا کہ میرا کفن چوری نہ کرنا، مجھے مردوں کے اندر ننگا نہ کرنا. اللہ اللہ وہ وہی کفن چور جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے. دل میں یہ خیال ہے کہ جنازہ پڑھ کے لوگ جہاں پہ اس کی قبر کے اندر اس کو دفن کریں گے قبر کی نشانی لگا کے آؤں گا، رات کو اندھیرے کے اندر جا کے اس کا کفن چوری کر کے آؤں گا. اللہ اللہ جب رات ہوتی ہے وہ اس کی قبر کے قریب چلا جاتا ہے، اس کی قبر کو کھودتا ہے، ہاتھ نیچے کرتا ہے عورت کی میت سے کفن نکالنے کے لیے. عورت کے جنازہ اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے. عورت کہتی ہے کہ میں کیا عجیب بات دیکھتی ہوں کہ ایک جنتی کا کفن چڑھا رہا ہے. کیا عجیب بات ہے کہ جنتی
جنتی کا کفن چرا رہا ہے. لوگوں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، وہ مرتے ضرور ہیں، روح ضرور نکلتی ہے، لیکن وہ مر کے جی جاتے ہیں. وہ مر کے، جو دنیا کے لیے جیے وہ مر جاتا ہے، جو دنیا کے خدا کے لیے جیے وہ مر کے زندہ ہو جاتا ہے. جو دنیا کے خدا کے لیے جیے وہ مر کے بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو. قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو کتنے ہزاروں ولیوں کا، خود اگر کوئی دیوبندی ہو تو وہ اس کو دیکھنا چاہے تو اشرف علی تھانوی صاحب کی راہ ثلاثہ پڑھ لے. اس میں انہوں نے کئی ولیوں کی باتیں اور قصے لکھے ہیں کہ مرنے کے بعد انہوں نے زندہ لوگوں سے کلام کیا ہے. زندہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بولو. امام سیوطی شرح الصدور فی حال الموتى والقبور ان کی کتاب کا نام ہے. اور امام سیوطی کے متعلق دیوبندیوں کے اندر شاہ کشمیری لکھتے ہیں جاگتے ہوئے رسول اللہ کا 70 سے زیادہ مرتبہ دیدار ملا ہے. وہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک ولی مر گیا، اس کو جنازے کو غسل دے رہے تھے، ایسے کسی نے پکڑ کے اس کی سائیڈ بدلی نا تو اس نے کیا اف، وہ ڈر کے کھڑا ہو گیا. پھر اللہ کے ولی نے فرمایا، اس کی میت سے آواز آئی، فرمایا ڈرتا کیا ہے؟ کیا نہیں پڑا کہ اللہ کا ہر ولی زندہ ہوتا ہے، وہ تو صرف اس دنیا سے اس جہان میں منتقل ہوتا ہے. اس دنیا میں اس جہان سے منتقل ہوتا ہے. جس طرح خود سرکار نے جب بدر کے دوران پر، بدر کے مقام پر کافروں کو مارا، قتل کیا، جب صحابہ نے جنگ ختم ہوئی، سرکار نے کہا ان کو گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر ڈالو. کیا کرو؟ گھسیٹ کر ان کی میتوں کو. سرکار کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے آسا لے کر، نام لیا، فرمایا عتبہ او شیبہ مرے ہوئے ہیں. حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ سن سکتے ہیں؟ پوچھ رہے تھے، اس سے پہلے کنسپٹ موجود نہ تھا. سرکار نے فرمایا فاروق یہ مجھ سے اور تم سے سن زیادہ سکتے ہیں، فرق اتنا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے. فرق اتنا ہے یہ جواب بولو دے سکتے. تو جب کافر سن سکتے ہیں تو مومن سن سکتا ہے. جب عام مومن سن سکتا ہے تو اللہ کا ولی بدرجہ اولا سن سکتا ہے. تو اللہ کا ولی بدرجہ تو جب عام مومن مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے اور وہ زندگی ایسی ہمیشہ جب عام مومن زندہ ہے تو میرا نبی بدرجہ اولا زندہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پا. اللہ اللہ، وہ بوڑھی عورت نے اس بندے کا ہاتھ پکڑ لیا. بوڑھی عورت کی میت نے جب اس کا ہاتھ پکڑا فرمایا مجھے تعجب ہے کہ ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے. وہ کفن چور حیران ہو گیا، پریشانی کی عالم میں کہنے لگا اے بوڑھی اماں تو جنتی ہے کہ تو نے نیکیاں کی ہیں، میں تو گناہگار ہوں، میں کیسے جنتی ہو گیا؟ اللہ اللہ کہنے لگی وہ بوڑھی عورت اے میرے کفن کو چرانے کے لیے آنے والے، تو اس لیے جنتی ہے کہ جب میری جنازہ پڑھی جا رہی تھی رب نے فرشتوں کو گواہ بنایا اور فرمایا گواہ ہو جاؤ جس نے بھی اس بوڑھی عورت کی نماز جنازہ ادا کی ہے میں نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. کیا کیا بولو سب کو؟ کیا کر دیے بولو سب کو؟ کہنے لگائے بوڑھی اماں آخری باتیں کھڑا ہو کے عرض کرنے لگی ہے بوڑھی اماں باقی لوگوں نے تو نماز جنازہ ادا کی ہے اس نیت سے کی ہے کہ رب ان پہ کرم کر دے، ان کو نیکیاں نصیب ہو جائے، ان کی بخشش اور مغفرت ہو جائے. لیکن اے بوڑھی اماں میں نے تو جنازہ اس نیت سے پڑھا تھا تاکہ تیری قبر کا پتہ چل سکے، رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو تیرا کفن چرانے کے لیے. فرمایا اور کفن چوری کرنے والے رب نے جب سب کو جنتی بنا دیا تھا، جب جنتی کو ہو جاتا ہے رب کا وہ پیارا ہو جاتا ہے، رب کا وہ ولی ہو جاتا ہے، رب کا وہ ولی ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی معروف نہیں رہتا، کتنا بھی گناہگار ہو رب اس پہ بھی کرم فرما دیتا ہے. وہ جو نیک لوگ تھے ان کے صدقے اللہ نے تیری بھی مغفرت فرما دی.
जिंदों से मुर्दों को फायदा हुआ या ना हुआ? ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। जिक्र करते हैं जनाजे के साथ जायज है, ये जायज नहीं। मैं कहता हूं ये सवाल करना ही एक किस्म की बेवकूफी है। क्यों? जनाजे के साथ अल्लाह का जिक्र करना जायज है, ये जायज नहीं। सवाल में जवाब मौजूद है। सवाल में जवाब, अल्लाह के बंदे की मैयत हो, जलने वाला अल्लाह का बंदा हो, उसके लिए अल्लाह का जिक्र मना नहीं हो सकता। उसके लिए अल्लाह का जिक्र बोलो मना। बुलंद आवाज जिक्र करने से सरकार ने अपनी जिंदगी में मना फरमाया था कि जनाजे के साथ आप और बुलंद आवाज न करो। आप और बुलंद आवाज, हजारों ऐसी बातें जो सरकार की हयात में ठीक जायज थी, बाद में सहाबा ने किसी मसलक के पेश नजर उनसे मना कर दिया। जैसे मेरे नबी की जिंदगी में औरतें जमात के साथ नमाज मस्जिद पढ़ने जाती थी। क्या करती थी? मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने औरतें, लेकिन बाद में सरकार फारूक आजम ने मना कर दिया क्योंकि हालात बदल गए थे, सरकार का जमाना, सरकार चले गए थे। और आज अगर सरकार साहबा मौजूद होते तो मैं तो समझता हूँ औरत का घर से बाहर निकलना ही आसान खराब है। कितनी बेपर्दगी आज है, कितना यहूदियों का सकाफत आज हम लोग अपनाए हुए हैं। एक जवान साथियों, बूढ़ा होकर जब गुनाह की तौफीक और ताकत न रहे, वहां गुनाह से रुकना ये कमाल नहीं। गुनाह से रुकना जवानी में कमाल है। एक बंदे को सादा मीठा पानी मिलने को नसीब न हो, वो कहे जी कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं शराब नहीं पीता। ठीक है, नहीं पीता तो ठीक है, मजा तब है शराब के ड्रम सामने रखे हो, पी भी सकता हो, लेकिन कहे कि अल्लाह ने मना किया है, मैं नहीं पी सकता। जैसे रोजादार पानी की टैंकी भी पास है, खाना सब कुछ पास है, लेकिन नहीं खाता। बीड़ी अपनी होती है, घर में होती है, लेकिन कुर्बत नहीं करता। क्यों? कहते हैं रब ने मना किया है, रब की रजा के लिए नहीं खाता पीता। तो खुदा उस पे फिर अपना रंग चढ़ा देता है, खुदा उस पे अपना रंग चढ़ा देता है। जवान साथियों, कि जवानी के अंदर अगर इंसान गुनाहों से, इन चीजों से बच जाए। एक साहबी थे, हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे ज़ना की इजाजत है। किसकी? साहबा ने तलवारें निकाली, उसकी तरफ पलटे, इसकी गर्दन उड़ा दे। सरकार ने फरमाया तो मेरे गुलामों रुक जाओ। क्या कहा? तब एक ज़रब मारोगे 100 तिनके हैं, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। 100 कोड़े पूरे करते तो बीवी बेगुनाह मर जाती। बेगुनाह उस कसम को पूरा करने का हीला कुरान ने सिखाया। क्यों? कि हकीकी तौर पे इस पे अमल करना मुमकिन है। तो जहां पे हकीकी तौर पे अमल करना मुमकिन न हो, उसके लिए हीला किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? लेकिन हीला फर्ज से बरीउज़िम्मा होने के लिए नहीं हो सकता। वो काम के जो फराइज वगैरह न हो और जिनका हीले के बगैर कोई चारा कार भी न हो, उनके लिए हीला किया जा सकता है। अब तवज्जो रखो। ये हुआ। फिर हजरत गालिबन इब्राहिम खलीलुल्लाह जा रहे थे, तो रास्ते में एक जालिम बादशाह था, खूबसूरत औरत को देखता तो वो औरत उस मर्द से छीन लेता। लेकिन अगर वो मर्द कहता कि ये मेरे साथ जाने वाली औरत मेरी बीवी नहीं, मेरी बहन है, तो वो छोड़ देता। क्या करता था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी उनके साथ ही जा रहे थे, बादशाह के करीब से गुजरे, तो बादशाह ने पूछा ये कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर कहते हैं मेरी बीवी है तो बादशाह छीन लेता। फरमाया ये मेरी बहन है। क्या कहा? मेरी मजहब में ईला करके आपने उसके सवाल का जवाब दिया। उसके सवाल का बोलो, ये हीला है। जहां पे बचना मुमकिन ना हो वहां पर हीला। अब जो हम जनाजे के बाद मुर्दे का हीला करते हैं, मतलब उसका क्या होगा? मतलब ये है कि मैयत के जिम्मे जो नमाजें रही हैं, जो रोजे रहे हैं, जो नजरें रही हैं, उनका कोई बदल हो तो उसका बदल फुकाहा ने ये लिखा है कि उसका फिदिया दो। उसका क्या करो बोलो? क्या करो? कितना फिदिया? एक नमाज का फिदिया जितना सदके फितर देते हैं, मतलब 70 रुपए एक नमाज का फिदिया। कितना बोलो? 70 रुपए। कितना? एक नमाज का कितना फिदिया बना? दिन की कितनी नमाजें हुई? 6, 5 फर्ज और 6 वितर,
چھٹی وطر الگ سے نماز ہے، وہ واجب ہے، اور اس کا بھی فدیہ دیا جاتا ہے۔ دن میں نمازیں بنی کتنی؟ 6 نمازیں، 6 کو 70 سے ضرب دو تو کتنا بن جاتا ہے؟ 420 روپے۔ کتنے روپے؟ نمازوں کا، ایک دن کی نمازوں کا 420 روپے۔ اب مرتا ہے جو بندہ، اس کے متعلق زندوں کو نہیں پتہ ہوتا اس کی کتنی نمازیں قضا ہوئی اور کتنی اس نے ادا کی ہے، کتنی کی اس نے۔ لہذا فقہا فرماتے کیا کرو، اس کی زندگی پوچھو کہ کتنی زندگی ہے، اس کی زندگی، پھر اس کی بلوغت کے 15 سال نکال لو، 15 سال کتنے نکال دو، پیچھے جتنی زندگی بنتی ہے، اگر 40 سال زندگی بنتی ہے تو 40 سال کی نمازوں کا حساب کرو کہ کتنی نمازیں بنتی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ٹائم ہوتا تو میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو سارا بتاتا، لیکن ٹائم نہیں ہوتا، سب صرف بیان کرتا ہوں، پریکٹیکل اگر کرنا ہو بعد میں پھر کر لیں۔ 40 مثلاً 40 سال کی اس کی نمازوں کا حساب کرو، پھر ہر نماز کے فدیے کا حساب لگاؤ تو یہ بن جاتے ہیں کروڑوں میں۔ کتنوں میں بولو؟ کروڑوں روپے دو گے تو اس کی نمازوں، روزوں اور نظروں کا فدیہ بنے گا۔ اب ہر بندہ کروڑوں کا مالک، بولو کروڑوں کا مالک نہیں۔ اب ہم کرتے ہیں ہیلا۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو ہیلا کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جتنی نمازوں کا حساب لگاؤ، آپ کے پاس مثلاً 15,000 روپے، آپ میت کے اسقاط میں 15,000 روپیہ دے سکتے ہو۔ کتنا؟ 15,000 روپیہ اگر دے سکتے ہو تو جتنی نمازوں کا وہ 15,000 روپیہ مثلاً 3 سالوں کی نمازوں کا فدیہ ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 3 سالوں کی نمازوں کا اگر وہ فدیہ ہے تو پھر باقی جو 37 سال ہے ان کا کیسے ادا کرو گے؟ کروڑوں روپیہ نہیں۔ اب کہتے ہیں یا اللہ اگر ہوتا تو ہم دیتے، نہیں ہے یہ اس کا کرتے ہیں ہیلا۔ اس کا کیا کرتے ہیں؟ بولو ہیلا۔ آخری مراحل میں بات ہے، صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزرے ڈبل ہوتا چلا جاتا۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو۔ فرمایا اس کی اگر 3 سالوں کا فدیہ 15,000 روپے مثلاً بنتا ہے، ایک ہی فقیر ہو اس کو دو کہ یہ آپ مثلاً یہ میں 15,000 روپیہ مثلاً مثال کے طور پہ کہتا ہوں، یہ لو میری میت کے نمازوں، روزوں اور نظروں کا فدیہ، 3 سال کی نمازوں کا فدیہ کیا ہو گیا؟ بولو کیا ہو گیا؟ اب علماء فقہا لکھتے ہیں باقی کیا بنے گا؟ اس طرح کرو، ہاتھ بدلتے رہو، فقیر واپس مالک کو دے دے، یا اگر زیادہ فقیر ہے تو وہ فقیر اپنی طرف سے اگلے فقیر کو دے، آپ ان کو دے۔ 3 سالوں کا اب ان کو دیا تو 3، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو فدیہ آپ کو دیا ہے یہ بھی میت کے نمازوں روزوں کا فدیہ ہے، 3 کا میری طرف سے ہو گیا، 3 کا اب یہی ان کو دے۔ یہ ہے وہی سمجھو 100 روپیہ ہے، میں کہتا ہوں میری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے 100 روپیہ آپ رکھو، اس کے مالک بن گئے بھیا۔ ہیلے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب میں نے آپ کے ہدے کی، آپ کا ہبہ کیا، وہ کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ اب وہ قبول کیا۔ اب یہ اپنی مرضی سے اگلے بندے کو دیتے ہیں کہ میری طرف سے اللہ کی رضا کے لیے 100 روپیہ رکھو۔ نوٹ وہی ہے نا، ثواب کتنا ہو گیا؟ 100 کا مجھے، 100 کا 100 روپیہ آپ انہیں دیں، 100 روپیہ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ 100 روپے کا ثواب اللہ کی رضا کے لیے۔ نوٹ وہی ہے نا، ثواب کو جمع کرو، 1 2 ان کو آیا، آپ پھر واپس مجھے کر دیں، موڑنا بھی دینا ہے یار، مولوی بڑا زبردست ہو رہا ہے، نہیں سمجھو ادھر میں بندہ کھڑا ہی کہاں گیا اور سمجھے میری منطق۔ اب 100 روپے کا ان کو بھی ثواب ہوا یا نہ ہوا؟ بولو نوٹ وہی ہے تو کتنا گیا؟ 100 200 300 400، پھر کرو 800، پھر کرو 1200۔ نوٹ وہی ہے، ہیلا کر کے کتنا ڈبل کر لیا؟ یا اللہ اتنا نہیں تھا، یہ ہیلا کر رہے ہیں۔ وہ جو دائرے میں ہوتے ہیں ہم سے کمی ہوتی ہے کہ ہم وہاں سارے فقیر کھڑے نہیں کر سکتے، صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ وہ اس بات کے پیسے ہوتے ہیں، اور قرآن بھی مال متقوم ہے،
فتاوا فریدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ دوران قرآن بالکل جائز ہے، کیونکہ قرآن بھی مال متقدم ہے، جتنے کا قرآن ہے قرآن کی ویسے کوئی قیمت نہیں، لیکن قرآن لکھنے پر جو سیاہی اور کاغذ لگتے ہیں ان کی قیمت تو ہے نا. گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو جتنے کا وہ قرآن ہے اتنے پیسے بھی اس کی نماز کے فدیے میں شامل ہوں گے، اتنے اس کی نماز کے. تو ہم ہیلا کرتے ہیں یا اللہ اگر کروڑوں روپے ہوتا تو ہر نماز کا فدیہ دیتے، نہیں ہے تو اس کو تیری بارگاہ نے اس کو خلاصی نہیں دلوانی ہے، لہذا یہ ہیلا کرتے اس کو قبول فرما. تو وہ ڈبل ہوتے وقت یہ گمانے کا یہ تصور ہوتا. تو یہ اسلام میں جائز ہے. ہاں کسی اور مذہب میں ناجائز ہو تو اسی مذہب کے پیروکار سے پوچھیں، اسلام میں یہ جائز ہے. اسلام میں دسویں جائز سمجھ تو کوئی آیا کنسپٹ یہ نہیں آیا. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے سے کمی یہ ہوتی ہے کہ دائرے میں فقیر نہیں ہوتے، اور دوسری کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، یہ تھوڑی کمی ہوتی ہے. لیکن وہ خدا دیکھتے کہ ہم اس چیز سے عاجز ہیں، لہٰذا ہیلا کر دیتے ہیں. پھر خدا پہ امید ہوتی ہے کہ خدا ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ علامہ اسماعیل صاحب کو یہاں کے باقی علماء کا سایہ تادیرات کے سروں پہ سلامت رکھے. یہ لوگ ہیں اس طرح کی محفل سجانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. پیر سید فدا حسین شاہ صاحب کا، آپ کی فدا الرحمان صاحب، پیر فدا الرحمان صاحب آپ پر احسان ہے. احسان کیا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقوں کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اچھی رہنمائی کر رہے ہیں. تو لوگوں اس مشن، آج کی محفل کا مشن کیا نکلا، نچوڑ کیا نکلا کہ عقیدہ وہی پرانا، عقیدہ وہی، اعمال معمولات اپنے پرانے، معمولات اپنے، ہر عمل کا ثبوت قرآن و حدیث میں الحمدللہ موجود ہے. تو نئے نئے لوگ یہ گلاں تے کان نہ دریا کرو. عقیدے اپنے پرانے والدین علیہ اچھن کہ انہاں کول او عقیدے آئے کہ جڑے پر سبیل خواجہ غریب النواز نے آ کے دسے نے. تو اللہ تعالیٰ سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے. پتہ چلے تو تاکہ محفل کا اثر نظر آئے. جڑے نماز پڑھ چکے ہوتے الگ گل ہے، جنہاں نہیں پڑھی تے اتھے ہی میں اتھے ہی باجماعت نماز اتھے پڑھ سے انشاءاللہ. پتہ چلے تاکہ محفل کا اثر ہویا جوانو. سچے دل نال نماز پڑھو تو انشاءاللہ باقی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کرم کرسی. تو اللہ تعالیٰ سب پر جن کا جتنی دیر میں تو وہ وضو کے بے شک کر لیں. تو بہرحال یہیں پہ نماز ہوگی. سرکار پیر صاحب بیٹھے، دعا ہوگی، دعا عبادت کا وقت ہوتے ہیں. 5 منٹ دعا پہ لگیں گے، پھر نماز ہوگی انشاءاللہ. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. ابھی تو بات یہ ہے کہ 3 سے ٹائم دبا ہو گیا. خطبہ صدارت کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ مفتی صاحب نے سارے خطبے اکٹھے ہی دے دیے. انشاءاللہ خطبے بھی سارے دے دیے. دوستو، آخر میں جو گفتگو ہوئی ہے ہیلے کے متعلق ہیلا قرآن سے ثابت ہے. جو ہم یہ ہیلا قرآن پاک کا کرتے ہیں یہ مستحب عمل. یہ کہیں ہم چلے جائیں تو آپ کہیں جی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ قرآن سے ثابت ہے. انہوں نے گفتگو جو کی ہے اس کو غور سے کانوں میں ڈال لیں. مطلق ہیلا قرآن سے ثابت ہے. جو ہم قرآن کا دوران کرتے ہیں یہ مستحب عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے. جو کرے اس کو ثواب ہے، جو نہ کرے اس کو گناہ کوئی نہیں. کرے تو اس کا ثواب ہے. یہ بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں. اور ہم تو التجا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ آج کی محفل اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا سبب بنائے. اور جس ہمارے محترم بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس ہستی کی آگے کی منازل کو آسان فرمائے. قبر سے لے کر میدان محشر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. حضرات گرامی، ایک شعر درود و سلام کا ہو جائے، اسی کے ساتھ ساتھ دعا ہو جائے گی. مفتی صاحب ایک شعر آمین پڑھیں. مصطفیٰ جانے رحمہ پلا کو سلام، شمع بز میں داعیت پلا کو سلام، شمع بز میں اور جن کی ظلموں کا قیدی ہے دونوں جہاں، جن کی ظلموں کا قیدی ہے
میں تو نوجہاں میرے آقا کی عظمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام السلام اے گنبد حضرا کے مکین اور السلام یا رحمت للعالمین. مولا کریم چند ساتھ چند لمحے جو ہم نے خالصتاً تیری رضا کے لیے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور تیرا ذکر اس محفل میں کیا ہے، مولا کریم اس ذکر پاک کو ہمارا ذریعہ نجات بنا دے. جو ہم نے درود و سلام پڑھا ہے ہدیۃً تحفۃً بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیۃً تحفۃً پیش کر رہے ہیں، قبول و منظور فرما. اس درود و سلام کو ہمارا ذریعہ نجات بنا دے. مولا کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس ثواب کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو، تمام صحابہ کرام کو، تابعین تبع تابعین کو اس ثواب کے اندر شریک فرما. بالخصوص حضرت خواجہ اویس کرنی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ثواب کے اندر شریک فرما. سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، کبریہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جتنے ولی کتب غوث دال کے اندر ہے سب کو اس ثواب کے اندر شریک فرما. اہلا العالمین بالخصوص آج جن ہمارے محترم بزرگ وہ کا چیلم ہے، مولا ان کو، ان کے والدین کو، جتنے یہ حاضرین کھڑے ہیں سب کے والدین، خیش و خارب، میرے آقا کی امت جتنی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چل بسی ہے، اور بالخصوص میرے آقا کے وہ امتی جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ ہماری دعاؤں میں انہیں بھی شامل فرما. یا اللہ آج کی اس محفل پاک سے کسی کو خالی نہ لوٹانا، تمام کی جوڑیوں کو بھرپور فرما دے، تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ حاجلہ نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کے حق میں نیک فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے محبوب کے صدقے التجا کرتے ہیں، نماز کے اندر جو ہم سے سستی اور کائلی ہوتی ہے سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی مہربانی فرما، اپنا کرم اور فضل فرما، مشکلات آسان فرما، دین دنیا کی نعمتیں ارزانی فرما. اہلا العالمین تو دلوں کے بیچ جاننے والا غفور الرحیم ہے. ہمارے ان گناہگار ہاتھوں کی طرف نہ دیکھنا، ہماری ان گناہگار زبانوں کی طرف نہ دیکھنا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فقط تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پاک ہے، اس کو پیش کر کے ہم حاضر ہیں، التجا پیش کر رہے ہیں. مولا اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم پہ مہربانی فرما. اہلا العالمین آج کی اس محفل پاک کے اندر جس نے بھی دائیں میں، دیرہ میں، سخن قدم حصہ دیا ہے اور بالخصوص اہل خانہ پہ اپنا کرم فرما دے، ان کی جان، مال، اولاد، کاروبار میں برکت فرما، اپنی مہربانی فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا وازواج سيدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ. حضرات گرامی اپنے ملک اور عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. اہلا العالمین ہماری اس بستی، گاؤں، شہر، ملک پاکستان کی خود حفاظت فرما، اس کے اندر نظام مصطفیٰ راج فرما، مسئلہ کشمیر کو حل فرما، کابل کے اندر باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. بوسنیا، چیچنیا، عراق، ایران، فلسطین، بیت المقدس کے مسلمان پریشان ہیں اور بالخصوص مولا کریم اس وقت ملک پاکستان اور عالم اسلام دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر ہے. اے مالک اس کو اپنی امان میں رکھ. یا اللہ سارے مسلمانوں پہ اپنی مہربانی فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما کے اپنی امان میں رکھ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بغیر سپیکر کے